نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين إلهي آمين ثم یہاں سے ہمارا اگلا رکو شروع ہو رہا ہے افمن کیا تو من جو ڈیڈ دین ہو یعنی اور یہاں پہ پھر استفہام انکاری ہے کوشچن ہے مگر یعنی ایسا نہیں ہو سکتا اور وہ نہیں والا میننگ آگے جا کے آیت میں آئے گا زینا زینا زینت کا لفظ اسی سے آپ استعمال کرتے ہیں بیوٹیفائڈ خوبصورت بنا دیے گئے لہو اس کے لیے یعنی اس شخص کے لیے سوء عملہ اس کے برے کام کیا بولا کوئی ایسا شخص جس کے لیے اس برے کام صورت بنا دیے گئے فرآہ تو وہ دیکھتا ہے ان اعمال کو حمزہ یاب وہ دیکھتا ہے ان اعمال کو حسنا بڑا خوبصورت سمجھ کے میں تو بہت اچھا کر رہی ہوں اس پہ ذرا سا اور کریں اور پھر پہلے آیت کے ترجمے سے گزر جاتے ہیں تو ان بے شک اللہ سو انڈیڈ اللہ یدلو قاد لام لام بھٹکنے دیتا ہے یا بھٹکا دیتا ہے leads to go astray من یشاء جسے وہ چاہتا ہے whoever he wills وَيَهْدِي اور وہ ہدایت دیتا ہے and he guides من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے whom he wills فلا تذهب اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے تو نہ تذهب جائے یا ختم ہو جائے دیکھیں ذہبہ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا چلا جانا یعنی ختم نہ ہو جائے نفس کا تیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم is the pronoun کا فلا تذهب نفسك therefore O Prophet صلی اللہ علیہ وسلم let not your soul تو نہ ختم کریں اپنے نفس کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہم ان پر upon them یعنی ان کی فکر میں حسرات سین را روٹ ہے ریگریٹ سورو افسوس آپ اردو میں بھی لفظ حسرت استعمال کرتے ہیں پر حسرت کا لفظ خاص افسوس کے لیے ہے دکھ تو ہوتا ہی ہے پر سمجھیں کوئی چیز ہاتھ میں آتے آتے چلی گئی یہ حسرت ہے جس کی کھو جانے کا یا ہاتھ سے نکل جانے پہ شدید افسوس ہو وہ حسرت ہے ان پہ حسرت نہ کریں اور یہ یہاں کیوں حسرت کہا گیا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امید ہوتی تھی کہ یہ میری فیملی ہے یہ میری کمیونٹی ہے یہ آ جائیں دین کی طرف یہ آگ میں نہ جائیں ان کا آخری انجام برا نہ ہو تو حسرت تھی ہر وہ خواہش جو پوری نہیں ہوتی وہ حسرت بن جاتی ہے اسی لیے ہمارے دین میں منع کیا گیا ہے ifs and buts کاش نہیں بولو کیونکہ عام حالات میں یہ سکھایا گیا ہے اگر تم نے پوری کوشش کی ہے اور پوری دعا کی ہے you've made your effort نیت خالص ہے پھر بھی کوئی چیز نہیں ہوئی وہ اللہ کی مرضی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہیں آپ خود کو ختم نہ کر لیں ان کے پیچھے کیونکہ انہیں افسوس ہوتا تھا ان اللہ علیم بما یصنعون بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا ہے اس پر جو تم بناتے ہو یصنعون صاد نون عین سے ہے اور بنانا اس کے لیے عربی میں کیا لفظ ہے مثلا ابھی ایک لفظ آیا ہے اخذا جعلا صنع کیا ہوتا ہے صنعت کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے کاریگری بڑی سوچ سمجھ کے when something has been crafted very carefully اللہ knows very well whatever you crafting یہ جو تم اپنا نامہ اعمال بنا رہے ہو اچھا کرافٹنگ میں ڈیلیبریشن ہے سوچ ہے تو سمجھے انسان جو ہم ابھی بات کر رہے تھے نا کہ انسان کئی دفعہ بہانے کرتا ہے کہ ہم غیبت میں اکثر یہ کہتے ہیں مگر اس میں یہ خرابی ہے تو صحیح ہے یہ صنعہ کا کلاسک ایگزامپل ہم ایک جسٹیفیکیشن بنا رہے ہیں ہم ایک بہانہ بنا رہے ہیں کیونکہ آیت کا شروع دیکھیں افمن زینا لہو سوء عملہ فرآہ حسن وہ بندہ ایسا ہے جس کے لیے اس کے برے اعمال خوبصورت بنانا اللہ تعالیٰ کہہ رہے جیسے آپ اپنے بچے کو بھی ہم جانتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں مجھے پتا ہے تم کیا کر رہے ہو ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ پاک فیکچوئل اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں that he is watching whatever you creating
Now let's come back to अफमन ज़ुय्यिना लहू सूअ अमलिही फ़रआहु हसना। तौबा का पहला कदम क्या है? हम एक्सेप्ट करें कि ये हम गलत कर। अब हम कहें कि असल में फजर के वक्त ना मेरी आंख नहीं खुलती क्योंकि रात को इतनी देर हो जाती है। इसके लिए मैं कर क्या सकती हूँ प्रैक्टिकली? शैतान मेरा दुश्मन है। बाकायदा हदीस में स्पेशली फॉर फजर ये आया है कि शैतान उस वक्त थपकियां दे के सुला रहा होता है सब कुछ। सो मैं प्रैक्टिकल प्लानिंग क्या कर सकती हूँ? जल्दी सोऊंगी, अलार्म्स लगाऊंगी, ठीक है, घर में भी एक दूसरे को बोलूंगी कि प्लीज उठा देना अगर मैं सोती रह जाऊंगी, दुआ मांग। सो ऑल दीज स्टेप्स आर देयर, बट देन शैतान जहन में क्या डालता है? बहाने क्या है? 2 मिनट बाद उठ जाऊंगी, या ये कि मैं सारा दिन काम करता, सुबह उठ के पढ़ लेंगे। मेरी सेहत के बड़े मसले हैं जिन्हें पढ़नी है, हम ये देख रहे होते हैं पीपल ऑन देयर डेथ बेड्स आर प्रेइंग। जिनको पढ़नी है वो पढ़ते हैं, जिसको नहीं पढ़नी वो बहाने करे। बहाना क्यों प्रॉब्लम है? इट्स अ प्रॉब्लम बिकॉज दैट मेक्स द सिन लेस सीरियस। मेल फीमेल फ्रेंडशिप्स है मसलन, ठीक है। फराहु हसना की क्लासिक एग्जाम्पल क्या है? ये तो प्यार है, ये गुनाह हो ही नहीं सकता, ये तो मोहब्बत है। ठीक है, ओके, पसंद आ गया कोई, गुड, बिस्मिल्लाह, निकाह कर लो। वहां समाज की दीवार अम्मी अब्बा आ जाते हैं बीच में, वो कहते हैं अपनी पढ़ाई पूरी करो, तुम अभी कमा नहीं रहे हो। फिर बच्चे गुनाह करते हैं, और वो गुनाह लेबल क्या होता है? वी आर इन लव। चले बच्चे तो बच्चे हैं, औलाद को क्या एटलीस्ट समझाया है? और समझाने के बावजूद अगर ऐसा है और वो अडल्ट हैं तो और बात है। लेकिन कई दफा ऐसे भी है कि माशरे ने इसे इतना एक्सेप्ट कर लिया कि हम तो समझा भी नहीं रहे बच्चों। शैतान बताया गया कि उसका काम यही है कि वो दिल में डालेगा, और शयातीन इंसानों में से भी हैं और जिन्नात में से। ब्यूटिफाई को, आई जस्ट कम बैक टू यू, ब्यूटिफाई को एक दफा देख लेते हैं कि ब्यूटिफाई से क्या, किस तरह से शैतान हमारे अमाल को खूबसूरत बनाता है। सू अमल ही तो यानी एक तो ये कि डायरेक्ट गुनाह में बंदा पड़ गया। फर्स्ट स्टेप तो ये है कि लाइक खूबसूरत बनाया नहीं बनाया वो तो दूर की बात है, अल्लाह ना करे शराब की बोतल उठा ली, ड्रग्स में चले गए, कोई ऐसा काम कर लिया, गुनाह कर। सेकंड लेवल क्या है? और ये हमारे लिए बहुत खतरनाक, दुनियावी चीजों में, चाहे वो जायज चीजें हो, इतना ज्यादा इन्वॉल्व कर लेना कि अल्लाह के कुर्ब की कोशिश, वो सब सेकेंडरी है। मैं अभी जिम्मेदारियों की बात नहीं कर रही, पर किसी स्टेज पर बहैसियत कुरान के स्टूडेंट्स के हमें अपने आप से सवाल ये करना होगा कि कौन सी चीजें मेरी बेसिक जिम्मेदारियां हैं और कौन सी एक्स्ट्रा चीजें जो मैंने अपनी जिंदगी के साथ ऐड कर ली हैं बहुत सारी। और आप देखेंगे अगर इसका ऑनेस्ट जवाब दे, बहुत सारी चीजें हमने ऐड की ली हैं जो कि अवॉइडेबल है। तो दुनिया में मसलन अब रिस्क हलाल कमाना मर्दों के लिए पर्टिकुलरली, बट ऑल्सो इफ अ वुमन इज डूइंग इट, इफ शी डजंट हैव अनदर ऑप्शन, बहुत बड़ी नेकी है। रिस्क हलाल कमाना तो सवाब है। बट अब आप इसको या इस पे इमेजिन करें कि इतना रिस्क हलाल की दौड़ है, वो रिस्क हलाल ही सही लेकिन उसमें इतना बिजी है, जिस लम्हे से पैदा हुए हैं ना, तैयारी सारी ये है कि बस कमाओ। इल्म सिर्फ कमाई के लिए है। यू गेट सो बिजी इन इट कि अगर फर्ज ही पढ़ लें मर्द तो हम कहेंगे बहुत बड़ी बात है। ये जस्टिफिकेशंस आप अपने आप को भी देते हैं। असल में बच्चा बहुत काम में बिजी होता है, मेरा बच्चा बहुत काम में बिजी हो। अल्लाह अकबर, अगर उसकी नमाज नहीं हो रही, आप सोच रहे हैं कि उसकी आखिरत के साथ हो क्या रहा है औलाद की? दुनियावी तो बहुत वो सक्सेसफुल हो गया, और दुनियावी सक्सेस इज जुयेना, इट इज सो ब्यूटिफुल एंड इम्पोर्टेंट कि बस उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। ये हमारे तो मसला छोटा सा ग्रुप है, हम मिलके बैठ के फॉर एग्जाम्पल कुरान पढ़ते हैं। तो आपको क्या लगता है कौन से रीजंस जेन्युइन होने चाहिए कि बहुत सारी खवातीन हमारे जैसी ही, आपने कई दफा अपनी किसी दोस्त को, साथी को, फ्रेंड को कहा होगा तुम भी कुरान पढ़ने आ जाओ,
وہ نہیں آتی، وہ نہیں جڑتی، کیا وجہ؟ Husbands don't want them to become dini. Husbands don't want them to become too dini. شاباش، آسیہ کہہ رہی ہیں، وہ کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے. اچھا ٹائم کو بریک ڈاؤن کریں، کس چیز کا ٹائم نہیں؟ اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ اللہ نہ کرے طبیعت نہیں ٹھیک، یا گھر میں نہیں طبیعت کسی کی ٹھیک، یا ایک کمٹمنٹ ہے وہ مجھے کرنا ہے، یا کسی نے اپنی فیملی کے لیے ارن کرنا ہے، اس کی ذمہ داری ہے، سمجھ آتا ہے اس کی کمٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے. پر آج کے دور میں with آن لائن کلاسز، with ہائبرڈ کلاسز، گاڑیاں ہیں، ڈرائیورز ہیں، ایک کلاس آپ کے دن کو سوٹ نہیں کرتی ہوگی، کیا کوئی کلاس دن کو نہیں سوٹ کرتی؟ کیا رات کو بیٹھ کے نہیں سبق پڑھ سکتے؟ کیا کبھی نہیں کر سکتے؟ یہ پھر خود سوچنے والی بات ہے کہ ڈسٹریکشنز ہماری کتنی زیادہ ہیں. جی سیما. سو آئی تھنک ناٹ آئی تھنک مجھے جو بہت کامن آنسر ملا ہے کہ ہم جب پڑھ لیں گے تو ہمیں ہر حالت میں ان سارے چیزوں کو پریکٹیکل اس میں لانا پڑے گا، ہمیں عمل کرنا پڑے گا. سو دیٹ واز دا بگیسٹ فیئر. نہ پتا ہوگا سو بلیسنگ، اگنورینس از اے بلیسنگ والی بات ہے. سو اللہ اکبر، اللہ ہم پہ رحم فرمائے. حالانکہ دیکھیں وہ احادیث کلیئر ہیں کہ تم پہ فرض ہے یہ علم حاصل کرنا. وہ کہہ رہی ہیں کہ کہتے ہیں پڑھ لیں گے تو ہمیں عمل کرنا پڑ جائے گا. جی خدیجہ. کچھ خواتین کہتے ہیں وی آر ناٹ ریڈی یٹ. ہاں، وی آر ناٹ ریڈی فار وی آر ناٹ ریڈی یٹ. میں پڑھ رہی تھی بک سلطان صلاح الدین ایوبی کے حوالے سے. He died in his 50s. اور مرنے سے پہلے وہ جیروسلم فتح کر چکے تھے اور مسلمانوں کو واپس دے چکے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے احادیث میں، مفہوم بتا رہی ہوں، کہ جس کو اللہ نے 60 ایئر دے دیے، اس کے بعد وہ کچھ نہیں جا کے اللہ کو کہہ سکتا کہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ میری امت کی ایوریج ایجز 60 65. دیٹس ہاؤ اٹ از. ٹھیک ہے. اب وہ اللہ کی مرضی ہے. سبحان اللہ، بہت طویل العمر ساتھی بھی ہم دیکھتے ہیں، اپنے بڑے دیکھتے ہیں. اللہ سب کو سلامت رکھے، سر پہ سایہ رکھے. بٹ اٹس ورتھ تھنکنگ کہ یہ والی جو چیز ہے کہ جب ٹائم آئے گا تو کر لیں گے، دیٹس اسکیری. ایک چھوٹی سی مثال ہے، جن ساتھیوں نے پہلی دفعہ دیا انہیں مبارک ہو. جتنا آپ کا پیور انٹینشن ہوتا ہے نا جب آپ فرسٹ ٹائم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ بار بار نہیں ہوتا. جب آپ پرانے ہو جاتے ہیں تو آپ ٹھنڈے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو اپنے آپ کو خود موٹیویٹڈ رکھنا ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں آپ کو ٹیسٹ دیتے ہوئے کیا فیلنگ آتی ہے. یہ ساری چیزیں آپ لوگ پڑھ چکے تھے. یہ میں پڑھ چکی ہوں. جب میں ٹیسٹ بنا رہی ہوں تو میں کہتی ہوں میں بھول گئی ہوں بہت ساری چیزیں. تو عمل کے ساتھ بھی تو یہی ہوتا ہے. پھر آپ خود کو یاد دلائیں. یہ زندگی بھر کی جرنی ہے. جی رمض. culturally we are a death denying society. The groups that at least I socialize or mix with, there is this prototype ایک بن جاتا ہے of women who start reading the Quran and it almost means like the decline of their life and another stage which is the latter stage of life. کوئی بڑا جوان حج کر کے آ جائے تو آپ سوچتے ہیں ارے اتنی جلدی حج کر لیا, so it's something that should be left. حالانکہ یہ سب ایک culturally I think there is this. وہ کہہ رہی ہے پروٹوٹائپس بن جاتے ہیں اور ہم ان پروٹوٹائپس کا شکار ہیں. پروٹوٹائپس یعنی معاشرے میں مثال بن گئے. حج جلدی نہیں کرتے لوگ، وہ یہی کہہ رہی ہے. یا وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ دین کی طرف جاتا ہے تو کہتے ہیں اس کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہے، کہ کیوں اتنا دین کی طرف آگے، کوئی پرابلم ہوگا. ڈپریشن تھی آپ کو کوئی؟ آپ کے ساتھ کچھ ہوا تھا جو آپ اتنا قرآن کلاس میں چلی گئی؟ اللہ نہ کرے کوئی واقعہ ایسا ہو زندگی میں تو کہتے ہیں ویری گڈ، اچھا ہوا. ایک جو سینٹنس بہت نظر آتا ہے، یہ بیوٹیفائنگ بھی ہے اور یہ ٹریویلائزنگ بھی ہے. یعنی آپ ایک بہت اہم چیز کو بہت چھوٹا بنا رہے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ چلو بہت اچھا ہے، بزی رہنا چاہیے. یہ وہ علم ہے جس پہ آپ کی دنیا اور آخرت ہمیشہ کی زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے. واٹ ڈو یو مین بزی رہنا چاہیے؟ جی میرین. میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ ہم نے when we were young ہم نے دیکھا ہوا تھا کہ بہت ایک ڈرائی پکچر ریلیجن کی، بہت ہی
बस वो मौलवी साहब आ रहे होते थे, मुश्किल और मुसीबत पड़ी होती थी, वो ड्राई तरीके से बस वो रट्टा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दिल नहीं चाह रहा, बच्चे भाग रहे हैं। तो वो लेके एज यू ग्रो ओल्डर, वो जो पिक्चर और फीलिंग ऑफ द कुरान एंड द कायदा, बस एक दफा खत्म कर लिया, चलो जी जान छुटी। अब अल्हम्दुलिल्लाह देर इज द पढ़े लिखे लोग आ गए आगे। पहले इतने मेरे मेरे ख्याल हैंडफुल होंगे जो इस तरह से पढ़ा रहे थे, जी लेकिन जी अब जी। जो लर्नेड क्लास है, दे हैव कम फॉरवर्ड, एंड सो इट हैज स्टार्टेड अ रेवोल्यूशन। तो वो एक जो था, एक ड्राई किस्म का तरीका पढ़ाने का, वो भी एक रीजन था जिससे लोग नहीं पढ़ना चाह रहे थे। जज़ाकिल्लाह खैर, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दीन में बेसिकली बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट है नहीं, और एंटरटेनमेंट को हमने मकसद हयात बनाया हुआ। शादियों में एंटरटेनमेंट चाहिए, अल्लाह माफ करे गम के मौके पे एंटरटेनमेंट चाहिए, मतलब हर वक्त एंटरटेनमेंट चाहिए। सो दैट इज अ प्रॉब्लम इन इट सेल्फ एज वेल। अब आप देखें, निकाह एक क्या है, सुन्नत है, दीन का हिस्सा है, दीन मुकम्मल करने वाली चीज है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन उसमें एक्सट्रीम देखें कि निकाह की सेलिब्रेशन किस तरह से है। हम सूरत तहरीम पढ़ रहे थे कारी साहब के साथ, और वो जितना क्लैरिटी के साथ बता रहे थे, और इट वाज अमेजिंग। ही सेड कि निकाह बस जल्दी हो जाना चाहिए और ऐसे और ऐसे। एंड मैं सोच रही थी कि हम लोग का तो शायद अब कुछ कम हुआ हो, हमारे बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई की वजह से उनकी भी प्रायोरिटी शायद कम हो, बट यू नो फॉर it's still it's something very difficult to absorb, but it is true। कुछ माओं का जिंदगी का मकसद बच्चों की शादी है, मकसद ही जिंदगी का ही है। मतलब अल्लाह ने मुझे इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, मुझे पढ़ाया लिखाया, मगर मैं पैदा इसलिए हुई हूँ कि मेरे बच्चे की शादी हो जाए। फिर अब ना बच्चे की शादी करना वो भी बहुत बड़ा मसला है, अब नहीं कहा जा रहा कि ना की जाए, लेकिन शादी, शादी वो 15 दिन के फंक्शन, वो उससे पहले का, वो उसकी तैयारी, वो ज्वेलरी, वो कपड़े, लाइफ का पर्पस यही है। अगर आप किसी के बच्चे की शादी और वो कहे मुझे 10 दिन ऑफ लेने हैं, समझ आता है। अगर कोई कहे मुझे 1 साल ऑफ लेना है, समझ नहीं आता। कई दफा अमल हलाल है, अच्छा है, उसके एक्सट्रीम में जाना उसे बुरा बना दो। क्लासिक एग्जाम्पल है रिस्के हलाल। अब रिस्के हलाल की तलाश में कोई एक फैमिली नहीं नजर आ रही जिसका बच्चा यहाँ रह गया। एंड ऑफ कोर्स अल्लाह की जमीन है, कहीं भी जाए रिस्के हलाल कमाए, लेकिन अगर तरबिया की एज में ही चले जाते हैं तो उसमें बहुत सारे नुकसानात भी हैं। तो सोचने की बातें हैं। अल्लाह पाक यहाँ पर बता रहे, तो पहली चीज मैंने आपको बताई कि डायरेक्ट गुनाह करवाता है। दूसरा ये है कि दुनिया की चीजों में इतना इन्वॉल्व करा देता है कि कोई वक्त ही नहीं होता अल्लाह के कुर्ब का। तीसरा ये कि इंसान को ये इल्म ही नहीं होता, जो सीमा बात कर रही थी, कि लोग कहते हैं हम पढ़ना ही नहीं चाहते वरना हमें पता चल जाएगा, हमें दीन का पता चल जाएगा तो हमें अपने आप को बदलना पड़ जाएगा। तो इग्नोरेंस भी, ये शैतान यही करता है कि इस इल्म से दूर रहो। आप अपना सोचें, मैं अपना सोचूं। यकीन करें हम में से हर एक को कितनी दफा कुरान के सफर में ये ख्याल आएगा, और आज नहीं हमेशा आएगा, मैं छोड़ दूं। सबसे टेस्टिंग टाइम क्या होता है? जब एक दफा कुरान पूरा, मैंने तो एक दफा पूरा कर लिया, छोड़ दो। ये हर एक की टेम्पटेशन है, और बहुत से साथी इस रास्ते में जुदा हो जाते हैं और वो नहीं जुड़े रहते अल्लाह के कलाम से। मैं इस वक्त बहुत खुश हूं, मैं छोड़ दूं, मैं बहुत यंग हूं, मैं छोड़ दूं, मैं बुजुर्ग हो गई हूं, मैं छोड़ दूं, मैं दुखी बहुत हूं, मैं छोड़ दूं। मतलब कोई ना कोई शैतान नफ्स में डालता रहेगा, मैं छोड़ दूं, अब समझ नहीं आ रहा मुझे, अब मैं छोड़ दूं। नहीं, नहीं छोड़ना है, जब तक जिंदा है नहीं छोड़ना है। जितना समझ आए, थोड़ा ज्यादा लगे रहना, क्योंकि ये अल्लाह के कुर्ब का जरिया है।
جس طرح ہمیں نمازیں، یہ تو نہیں اللہ پاک نے ہمیں کہا نا کہ ایک ایج کے بعد نمازیں تم چھوڑ دو. حجاب میں پھر تھوڑی سی فلیکسیبلٹی ہے مینوپاز کے بعد. نماز میں تو کوئی فلیکسیبلٹی نہیں سوائے کہ آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن فلیکسیبلٹی نہیں. تو یہ ضروری ہے، اگنورنس نہ ہو. پھر جو ہم بات ابھی کر رہے تھے، یہ سمجھنا کہ گناہ ٹھیک ہے. کمانے کے ذریعوں میں دیکھیں کتنی چیزیں ہیں جو اسلامکلی پرابلمٹک، کیونکہ ان کے ذریعے سے کمانا حلال نہیں. پڑھنے کے بعد بھی اس میں لوگ سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں اور نہیں وہ کر پاتے. تو یہ ساری چیزیں خوبصورت بنانا، اگین گوئنگ بیک ٹو دیٹ، جب تک میں ایکسیپٹ نہیں کروں گی. اسی لیے جو تزکیہ کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں نا، یہ ریفلیکشنز ہوتی ہیں، اس میں اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ وی سٹ ڈاؤن. جیسے رمضان میں ہم یہ والی ایکسرسائزز الحمدللہ کرتے ہیں، اور ہم سب کو سارا سال کرنا چاہیے. ہم یہ سوچیں کہ ربی میری یہ خطائیں میں نے لسٹ بنائی ہے، یہ میرے گناہ ہیں، آپ میرے سے پلیز، میرے سے ہو نہیں رہا، آپ میرا دل ہٹا دیں اس گناہ سے. میوزک کا بہت زیادہ شوق ہے، اللہ پاک آپ دل ہٹا دیں میرے سے. بٹ اف یو ڈونٹ ایکسپٹ اینڈ یو ڈونٹ پرے، اینڈ یو ڈونٹ پرے اسپیسیفکلی کہ اللہ پاک یہ میرے گناہ ہیں، مجھے پتہ ہے یہ میرے گناہ، جیسے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرتے. آئی تھنک غیبت اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ وہ جاتا ہے، کچھ عرصہ جاتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے، کچھ عرصہ جاتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے. اس میں ایکسیپشنز ہیں غیبت میں کہ آپ نے کسی سے مشورہ لینا ہے یا آپ نے، بٹ ہر وقت بغیر وجہ کمپلین کمپلین کمپلین، ناشکری گناہ ہے. ہم کرتے رہتے ہیں یہ والے، اور وہ گناہ خوبصورت بنا دیے جاتے ہیں. اللہ پاک نے یہاں ہمیں بتایا ہے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کرے. اس کو ذرا سا غور سے دیکھ لینا چاہیے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، کیونکہ میں یشاء لکھا ہے نا اس آیت میں، کہ کیا اللہ پاک نعوذ باللہ چاہتے ہیں کہ ہم گمراہ ہو جائیں؟ ایک شخص ہے، اسے اللہ پاک نے ہر رستے سے سمجھایا، بار بار قرآن کا میسج. یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا کہ خود ہی ہو گیا. کوئی آپ کے دل میں اللہ پاک نے دیکھی، اور اللہ کے بندے ہیں آپ اور میں، اللہ پاک کسی بہانے سے ہم تک وہ میسج لاتے ہیں. ہمارے پیرنٹس کے ذریعے، کبھی کوئی زندگی میں کوئی چیز ہو جاتی ہے، اس کے ذریعے اللہ بار بار ہمیں قرآن کی طرف لا رہا ہے، یا اپنے ذکر کی طرف، یا نماز کی طرف، یا اچھے دوستوں کی طرف. اب اگر سمجھ بھی آ گئی ہے لیکن ہم اگنور کر رہے ہیں. میں پھر سیما کی بات پہ جاؤں گی. اس سے بڑی چیز کیا ہوگی کہ کوئی کہے میں پڑھنا چاہتا ہی نہیں قرآن کیونکہ مجھے عمل کرنا پڑ جائے. ہم وہ دور دیکھ رہے ہیں جس میں علماء اور جو ذکر کرنے والے اور داعیان ہیں وہ منتیں کر کر کے بلاتا ہے. پہلے دور یہ تھا کہ مہینوں کی مسافت پہ ایک ایک حدیث سننے جاتے. اب ایسے ہے جیسے پلیز مجھ پہ احسان کر دیں، سن لیں قرآن سن لیں، ہر دروازے پہ جا کے نوک کرو، ہر جگہ آن انٹرنیٹ ڈالو، کاش کسی کا دل بدل جائے. بدعت یہی ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، آپ نے خود کریٹ کی، بٹ وہ بیوٹیفائڈ ہے نا، آپ نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ اس طرح. کیا کہیں گے، کیا مثالیں دیں گے مثلاً بدعات کی؟ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بہت خوبصورت ہے، لیکن اس تعریف میں ایسی کوئی چیزیں پڑھنا جو کہ استغفر اللہ غلو ہے ان میں. موت کے وقت کے جو رسومات ہیں، پھر قرآن خوانیاں ہیں، بالکل صحیح. ہاں، گنتی کے ساتھ پڑھنا ہے. گنتی کے ساتھ دانے پڑھ. جب ایک دفعہ سمجھ آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، علماء نے جب فقہ بنائی ہے نا تو اس کے نصوص ہیں. میں اتنا ضرور انکریج کروں گی کہ اگر آپ کسی ایک ڈفرینٹ فقہ کو بھی فالو کرتے ہیں ود ان مین اسٹریم اسلام، دیٹس فائن. آپ نصوص ضرور دیکھیے. نصوص کیا ہے؟ نون صاد سے ہے،
کہ قرآن اور سیرہ میں اس کی کیا مثال ملتی ہے، ہم نے یہ عمل کہاں سے ڈرائیو کیا. اٹ ڈزنٹ میٹر وچ مذہب out of the Sunnis or Shias is saying this. Check for yourself. اور اگر لگ رہا ہے کہ آپ پوری سیرہ سے گزر گئے ہیں، پورے قرآن سے گزر گئے ہیں اور کہیں اس کا ثبوت نہیں مل رہا، then why are you doing that؟ اسوۃ حسنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا نمونہ. پر نمونہ کیا صرف یہ ہے کہ بیٹھ کے پانی پینا؟ نہیں، عبادت کے طریقے بھی انہوں نے سکھائے ہیں. بدعہ یہ ہے کہ آپ ان کے عبادت کے طریقے سے نکل جاتے ہیں. آپ تبرج کی بات کر رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور حمد پڑھتے ہوئے بہت بیوٹیفائڈ لڑکیاں اگر نعت پڑھتے ہوئے ٹیلی ویژن پہ آتی ہیں، مجھے ایک زمانے میں یہ بتایا گیا تھا کہ رشتے اس طرح سے ہوتے ہیں کہ بہت خوبصورت نعتیں پڑھتے ہیں تو رشتے ہو جاتے ہیں. سو وی ہیو ٹو کنسیڈر دیز تھنگس کہ کہاں اصل نیت اچھی ہوتی ہے پر وہ چیز کہیں اور کی اور چلی جاتی ہے. تو بدعات بھی اس کی مثال ہے کہ غلط عمل بھی صحیح. ایک ایز جی سنم. like children are Yeah. and then the late children that it's a testimony. Yeah. As being a mother, I told my children that do not make problems. اور بچے دیکھیں گے جائیں گے اسپیشلی مالس کھانا جگہ اتنا وہ بیوٹیفائی کر کے بچے آئیں گے کینڈیز ہیں پوسٹ جا رہے ہیں. بہت اچھی مثال سنم نے دی ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ مثلاً ہیلوئین پارٹیز ہیں، یہ ساری چیزیں اسکولز میں ہو رہی ہیں. اٹس اے ڈفرنٹ کلچر، اٹس ناٹ آور فیتھ. اسے بہت بیوٹیفائی کیا گیا ہے، وہ اتنا اٹریکٹیو بنایا جاتا ہے کہ دل چاہتا ہے کرنے کا. دیوالی بھی منائی جا رہی ہے اسکول میں. ہم میں سے بہت کم پیرنٹس ہیں جو جا کے پرنسپل کو کہیں گے کہ آپ یہ نہ کریں، یعنی ایٹ لیسٹ ڈونٹ انکلوڈ آور چلڈرن انٹو اٹ. سو یہ ساری چیزیں اور یہ بیوٹیفیکیشن پہ غور کیجئے. ہمارے شادی کے بہت سارے جو کسٹمز اینڈ ٹریڈیشنز ہیں وہ زُیِّنَ لَهُ کی آئیڈیل مثال ہے، کیونکہ اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے، اتنا خوش ہو رہے ہوتے ہیں. اور آسیہ بتا رہی ہے ان کے گرینڈ سن کے اسکول میں ایک ہندو بچے کی برتھ ڈے تھی تو انہوں نے پیورلی ویجیٹیرین اسنیکس بھیجے. دیر واز نو یوز آف ایون ایگ اور اینی تھنگ. I think we should have a lot of respect whether we agree or not. جو لوگ اپنے اس پہ قائم رہ سکتے ہیں. ہم لوگ مسلمان اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہوئے اتنے کمزور ہیں کہ پھسل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کے اوپر حسرتیں کر کے اپنا دل خراب کریں، کیونکہ جس نے ماننا ہے وہ مانے گا اور جس نے نہیں ماننا وہ نہیں. لیکن جو اوپری ایکسیپٹنس ہے نا دین کی، وہ کافی نہیں ہے کہ بس ہم کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم. That's about it. غلطی کو خوبصورت سمجھنا، اس کی استاذہ بڑی اچھی مثال ہمیشہ دیتی ہیں کہ مثلاً کسی کو شوگر کا مرض ہے اور وہ کہ نہیں مطلب میں تو بہت اچھا فیل کرتی ہوں نا چینی کھا کے. آپ دیکھیں ہم موت سے بڑا ڈرتے ہیں تو اس میں ہماری ہوائیاں اڑی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن آخرت میں کیا ہونا ہے اس پہ اتنا نہیں ڈرتے. سو when you know something is harmful for you, then you avoid it. جو ہم غزہ کے مسلمانوں کا دیکھ رہے ہیں وہ کس طرح موت کے لیے یہ نہیں کہ انہیں دکھ نہیں ہوتا یا تکلیف نہیں ہوتا، انسان ہے، بٹ they are ready. انہیں اتنا ٹرین کیا گیا ہے کہ انہیں پتا ہے منہ سے یہ نکلنا ہے. We have to accept that we are a young nation. We have to accept that our elders were Hindus. 150 سال پہلے ہمارے بڑے شاید مسلمان بھی نہیں تھے، وہ اثرات ابھی تک ہیں. But if you go back، ہم لوگوں کے آپ شجرے نہیں بنائے جاتے، کس لیول پہ جا کے مسلمان ہوئے تھے تم لوگوں کا ہے. سو چیک کہ کتنے جنریشنز پہلے ہیں. دوسرا ایک کمبائنڈ قوم تھی، اور یہاں مائگریشن کے بعد بھی ظاہر ہے وہ سارا اپنا کلچر تو لے کے آئے نا ہم ساتھ.
ہم اپنے رول ماڈلز کے طور پہ دیکھیں گے صحابہ کو، کہ ان کے یہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد انہیں جنریشنز لگی ٹو کم ان ٹو اسلام. اٹس لائک سمعنا و اطعنا، ابھی پتہ چل گیا نا. وی آر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ سوشلی یہ وجوہات ہیں. ہم اللہ کے آگے جا کے نہیں یہ کہہ سکیں گے کہ اصل میں 150 سال پہلے میرے بڑے جو تھے وہ ہندو تھے، اس وجہ سے میں ایسی ہوں. ہم نہیں کہہ سکتے، ہمیں پتہ چل گیا. اٹ از ناٹ سم تھنگس فالٹ کہ آپ کے پاس مواقع ہیں اور آپ پھر نہیں پڑھ رہے دین. فرض عین ہے، فرض عین. فرض کفایہ وہ ہے جو کچھ لوگ ایک کمیونٹی میں کر لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا. فرض عین مثلا نماز فرض عین ہے، ہم میں سے ہر ایک کو پڑھنی. فرض عین یعنی ہر انسان کے اوپر فرض ہے دین کی. اور اس میں علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کم از کم اتنا آنا چاہیے جو کہ آپ کی پریکٹیکل لائف کے لیے. اس میں یہ شامل ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے ترجمہ سمجھ آنا چاہیے کہ میں نماز اللہ سے میں بات کیا کر رہی ہوں، چاہے آپ نکاح کیسے پڑھانا ہے، بنیادی چیزیں، زکوٰۃ کتنی ادا کرنی ہے، خوشی غمی کی رسومات کیا ہونی چاہیے، یہ بیسک ہیں. ہماری ذمہ داریاں بحیثیت عورتیں بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، سبحان اللہ، ان کے ساتھ بیلنس کر کے چلنا ہے. ان ذمہ داریوں کی وجہ سے ایسا نہ کریں کہ صرف دنیا میں ہی رہ جائیں اور آخرت کی کوئی تیاری نہ ہو. انہی ذمہ داریوں کے ودن ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے. مثلا کیا میرے بچے نے معنی پڑھے ہیں، کیا اس نے عربی پڑھی ہے، یہ ہماری ذمہ داریاں چلتی رہیں گی. ایون اگر بچے بڑے ہو گئے کسی نہ کسی طرح ہم بتاتے رہیں گے. اب اللہ تعالیٰ اپنی ایک خوبصورت کریشن کی مثال دیتے ہیں. وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو. It is Allah who sends forth winds to do what? فَتُثِيرُ سَحَابًا, to raise up the clouds. So lifts the clouds, تاکہ وہ اٹھائیں بادلوں کو. فَسُقْنَاهُ, پھر ان کو ہم چلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں. کسے؟ بادلوں کو. سین واو قاف. إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ, ایک مری ہوئی زمین کی طرف. Then we drive it, that is the cloud, or we drive the clouds towards a dead land. اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے اور ہواؤں سے بادل چلتے ہیں، اور بادل ایک مری ہوئی زمین کی طرف جاتے ہیں جہاں پانی نہیں برسا، پانی نہیں برستا، جہاں پہ وہاں پہ ظاہر ہے کچھ اگتا نہیں ہے. اس پانی کے ذریعے اللہ پاک کیا کرتے ہیں؟ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, پھر ہم زندہ کرتے ہیں اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد. And therewith Allah revives the earth after its death. ایک نئی زندگی ملتی ہے زمین کو جب بارش کا پانی گرتا ہے، اس میں سے پھل پودے اگنا شروع ہو جاتے ہیں اس کی موت کے بعد. كَذَلِكَ النُّشُورُ, وہ بات ہی ختم ہو گئی. سمجھ لو اسی طرح تم دوبارہ جی اٹھائے جاؤ. کسی دھوکے میں نہیں رہنا کہ دوبارہ زندہ نہیں ہونا. اللہ پاک کہہ رہے ہیں اپنے کلام میں، جس کلام کو چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں، پڑھتے. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلینیشن کافی لمبی شروع میں آئی اور اینڈ میں 2 الفاظ ہیں. اینڈ اٹ از سو اسٹرانگ. اسی طرح اٹھائے جاؤ گے. اگر مری ہوئی ہے زمین اور اس میں سے پودے نکل سکتے ہیں تو تم کیوں سمجھتے ہو کہ تم جب مر چکے ہوگے تو دوبارہ نہیں زندہ کیے جاؤ گے؟ اللہ پاک کا حکم ہے، وہ کن کہے گا فیکون، بندہ جی اٹھے گا. حشر ہے ہی یہی چیز. عمومی طور پر ریاح یا جو ہوائیں ہیں وہ اللہ کی رحمت کے طور پر آتی ہیں، بٹ ان دا قرآن 8 طرح کی ہواؤں کی بات کی. رحمہ، رحمت والی 4 قسم کی ہواؤں کے جو الفاظ ہیں، ٹھیک ہے. ایک ہے مبشرات، بشرا سے، وہ کون سی ہوائیں جو خوشخبری لاتی ہیں. اس کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ ہوا آتی ہے تو اس کو ہم دیکھ کے کہتے ہیں بارش آنے والی ہے، یہ خوشخبری لانے والی ہوا ہے. پھر ہے ناشرات. ناشرات، ناشرات نشر سے، نشور سے، جو یہاں پر آ رہا ہے نا، نون شین را، بادلوں کو ٹریول کراتی ہیں یہ ہوائیں، ٹھیک ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں، بادلوں کو بکھیرنے والی. دے کیری دا کلاؤڈس. پھر ہے مرسلات، آہستہ آہستہ جو ہوائیں
ریلیز ہوتی ہیں, چھوڑی جاتی ہیں. تھنک اباؤٹ کائنڈ آف کراچیز بریز. بہت تیز ہوائیں نہیں ہیں, مستقل ہیں بٹ سلو ہیں. آخری ہے رخا, یہ انیوژل ہے اور یہ قرآن میں ایک ہی جگہ آیا ہے. یہ بہت نرمی سے چلنے والی ہے. The gentlest breeze is رخا. یہ 4 بیسک کیٹیگریز ہیں قرآن میں جو رحمت والی ہوائیں. اب 4 کیٹیگریز دیکھ لیں جو عذاب والی ہیں, یا عذاب ہے یا کوئی something bad is going to happen. اس میں پہلی ہے قاصفات, قاف 2 نقطوں والا, سواد. یہ طوفانی سمندری ہوائیں, سمجھے جیسے سائیکلونز. پھر ہے آصفات, عین صاد. آصفات جو یوزلی آندھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, دیر آر ٹورنیڈوز, دیر آر اسٹارمز. اور پھر 2 لفظ ہیں ان کا ایک ہی, ان کو کلب ٹوگیدر کریں گے, عقیم, عین قاف یا میم, عقیم. اور سرسر, سرسر بھی سواد سے. عقیم اور سرسر دونوں جو ہے نا وہ خشکی میں چلنے والی ہوائیں ہیں اور وہ برباد کر دیتی ہیں جو ان کے راستے میں ہو. سینڈ سٹارم ذہن میں لائیے, ٹورنیڈو ذہن میں لائیے, عقیم اور سرسر. عقیم آپ کو یاد ہوگا بانجھ کے لیے بھی لفظ آتا ہے, تو کچھ اگتا نہیں ہے. پانی والی چیز کے بعد تو کچھ آپ کو اگتا ہوا شاید نظر آنا, اس کے بعد کچھ اگتا نہیں. بہت سارے کام کرتی ہیں ہوائیں. آپ کو پتہ ہے پولینیشن ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ, سمندر, ٹائڈس. آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے جو 2015 میں بہت سیویر کراچی میں ہیٹ ویو آئی تھی, جس میں بہت لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے, اتنی سیویر تھی. اس میں بیسک چیز یہ تھی کہ بریز جو کراچی کی ہے وہ رک گئی تھی, اور کراچی کی بریز اس کی لائف لائن ہے, ٹیمپریچر کو کنٹین کرتی ہے. تو اللہ پاک نے ہواؤں کے ذریعے بہت سارے کام رکھے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ہدایات دی ہیں کہ ہوا کو برا نہیں کہنا چاہیے, ٹھیک ہے. ہمیں یہ بتایا گیا کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق ہے. اللہ پاک چاہتے ہیں کہ ہم اس کی نعمتوں کی قدر کریں. یہ حدیث میرے سامنے ہے, اٹس فرام سنن الترمذی. Ibn Abbas reported a man cursed the wind in front of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ونڈس کو, ہوا کو کچھ برا کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, do not curse the wind. ہواؤں کو برا مت کہو. For it only acts as it was commanded. ہوا وہی کر رہی ہے جیسا اسے حکم دیا گیا ہے. Verily, whoever curses anything that does not deserve it, the curse will backfire against him. کوئی بھی شخص جو کسی ایسی چیز کو یا شخص کو برا بھلا کہتا ہے جس کو وہ لعنت نہیں دی جانی چاہیے تھی یا برا بھلا نہیں کہا جانا چاہیے تھا, تو وہی چیز پلٹ کر نعوذ باللہ اس پر آئے گی. ہمیں یہاں پر یہ بتایا گیا ہے. اللہ سے برکت کی دعا کرنی چاہیے ہواؤں میں, اور ہمارے جو بڑے گزرے ہیں پیچھے ان کی یہ دعائیں ہوا کرتی تھی, اور ہمیں احادیث میں بھی بتائی گئی ہیں. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ جب بھی بہت تیز ہوا چلتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے, اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ. تو یہ دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں کہ جب ہوائیں چلیں, اور یہ مسلم کی حدیث میں ہے, اور اس کے خیر کا سوال کیا جائے اور اس کے شر سے پناہ مانگی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ جس طرح سے ہوائیں بادلوں کو لے کے جاتی ہیں, پورا ایک پروسیس ہے, اور اس کے بعد مری ہوئی زمین زندہ ہو جاتی ہے, اسی طرح تم لوگ بھی دوبارہ جی اٹھاؤ گے, اور اس میں کسی ڈاؤٹ میں نہیں رہنا. اگلی آیت کی طرف چلیں, اور بہت ہی پیاری آیت ہے, اس کو ہائی لائٹ کر لیجیے گا کیونکہ اس کے بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. پوری سورہ فاطر بہت ساری ہمیں امپورٹنٹ چیزیں بتاتی ہے. من کان یرید العزہ, جو کوئی چاہتا ہے عزت, جو کوئی خواہش رکھتا ہے عزت کی. Whoever wants or wishes for honor, فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا,
تو اللہ ہی کے لیے ہے عزت ساری کی ساری. Whoever is seeking for honor, let him know that all honor belongs to Allah alone. اگر مجھے اور آپ کو کسی چیز کی خواہش ہو، مثلاً پانی پینا ہے آپ نے، اب میں کہوں پانی وہاں ٹیبل پہ رکھا ہو، ٹھیک ہے، فیکچوئل اسٹیٹمنٹ ہے. یہاں جو کہا جا رہا ہے وہ بھی فیکچوئل اسٹیٹمنٹ ہے. عزت اللہ کے پاس، ٹھیک ہے، بندے کی عزت اللہ کی فرما برداری میں ہے، بندے کی ذلت اللہ کی نافرمانی میں. ایک واقعہ آج میں تفسیر کی تیاری کر رہی تھی تو اس میں تھا، اور اس کا ایک حصہ میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتی. پانی سے گزرتے ہوئے صحابہ گزرے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اس وقت گزرتے ہوئے اپنے جوتے اتارے، اپنے موزے بھی یہاں رکھے، اور اس میں سے جیسے خود گزر رہے ہیں، یعنی پانی میں سے گزرے، کوئی بھی ایسے نہیں وہ پرٹینڈ کر رہے جیسے وہ بہت بڑی چیز ہے، بڑی ہمبل طریقے سے عاجزی کے ساتھ، جیسے باقی سب پانی میں سے گزر رہے ہیں اسی طرح پانی میں سے گزر رہے. تو دوسرے صحابی ان سے کہتے ہیں کہ آپ، مجھے نہیں اچھا لگ رہا، آپ ایسے کیوں جاؤ؟ اور حضرت عمر کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، اور ان کا جو جواب ہے نا اس میں وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں کہ وہ آنر کے بارے میں حضرت عمر کیا فرماتے ہیں. عمر ابن الخطاب, may Allah be pleased with him, said, "Verily we were a disgraceful people and Allah honored us with Islam. Inna kunna adalla qawmin fa'azzana Allahu bi Islam." ہم ایسی قوم تھے جس کی کوئی عزت نہیں تھی، اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت بخشی. If we seek honor from anything besides with which Allah honored us, Allah will disgrace us. فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَدَّنَا اللَّهُ، یعنی اگر ہم سوال کرتے ہیں یا عزت پانے کی کوشش کرتے ہیں کسی اور چیز سے بجائے اس کے جس کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت بخشی ہے، ما اعزنا اللہ بہ اذلنا اللہ، اللہ ہمیں ذلیل کر چھوڑے گا. یعنی آنر جو سارا ہے وہ دین میں ہی ہے. آج کے مومن کا آنر کیا رہ گیا ہے؟ کپڑے کیا پہننے ہیں، بال کیا ہے، گاڑی کس میں جا کے بیٹھ رہے ہو. ان کی حدیث کا جو آخری پارٹ ہے دل ہلا دینے والا ہے کہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے کسی اور چیز میں عزت تلاش کرنے کی کوشش کی سوائے اس کے جس سے اللہ نے مومنین کو عزت بخشی ہے، تو اللہ ہمیں ذلیل کر چھوڑے گا. تمیم داری ایک صحابی ہیں، آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں؟ اینی بڈی نوز؟ تمیم داری وہ صحابی ہیں جن کی حدیث ہے وہ ایک سفر پہ گئے تھے اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ ہی از دا اونلی ہیومن جنہوں نے دجال سے ملے ہیں. اور تمیم داری کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھ لیا کہ جو دین پہ چل رہے تھے ان کو میری فیملی میں، وہ کہتے ہیں میری فیملی میں کنہیں وہ عزت ملی اور کنہیں عزت نہیں ملی. وہ مال کے پیچھے، ابو لہب از اے بگ ایگزامپل، ابو جہل از اے بگ ایگزامپل، یہ سارے مال والے لوگ تھے. اچھا، مال سے عزت مل جاتی ہے وقتی، پر ایک تو وہ وقتی ہوتی ہے، دوسرا وہ بہت دل سے نہیں ہوتی، وہ اوپری ہوتی ہے. مثلا کوئی اگر آپ کی گاڑی کی تعریف بھی کسی نے کر دی، یا گھر بہت خوبصورت ہے تعریف بھی کر دی، آپ کے بچے کی شادی کی تعریف بھی، وہ ہو سکتا ہے گھر جا کے باتیں بنائے، اور پھر ایک جیلسی کا ایلیمنٹ آ سکتا ہے، بہت ساری چیزیں. So the question we need to ask ourselves is, who do we respect? Who do I respect? میں کس بنیاد پر لوگوں کی عزت کرتی ہوں؟ And for what do I want people to respect me? میں کن چیزوں کے لیے چاہتی ہوں کہ لوگ میری عزت کریں یا مجھے اچھا مانیں یا سمجھیں. راستے ہم نے کیا بنائے عزت پانے کے؟ قرآن پڑھا ہوا شخص ہے الحمدللہ، اس کے لیے راستہ مثلاً ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص بہت سچا ہے، کہ مجھے اس کی میرے دل میں اس کی بہت عزت ہے، یہ حلال کمائی کھاتا ہے، میرے دل میں اس کی عزت ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ ہمیں بھی سکھایا گیا ہے کہ اللہ کا اگر
مطلب اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے کچھ دیا تو تم اچھے سے ڈریس ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا کہ بال اجڑے ہوئے ہوں یا اس طرح سے، آپ اچھے حالت میں ہو. لیکن صرف وہ چیزیں یا مٹیریل چیزیں یا مادی چیزیں تو عزت پانے کا ذریعہ نہیں ہو سکتی. تو پھر اس سے ریا نہیں کرے نا، دکھائے. پھر دکھاوا، پھر یہی کوشش کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہر دنیاوی چیز ہمارا مسئلہ عزت کے لیے کرتے ہیں. اور کئی دفعہ دین پہ ہم جو کہہ رہے ہیں نا عمل نہیں کر پاتے، وہ یہی ہے کہ لوگ ہمیں کم نہ سمجھیں، بہت دینی نہ سمجھیں. عزت کے کئی معنی ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے ایک العزیز، اور ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں زبردست، قدرت والا. دنیاوی عزت مال کی بنیاد پہ بھی لوگ دیتے ہیں. پاور ہے نا ایک. آپ کے پاس سے گاڑی گزری ہے جس میں پیچھے 4 گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایس یو وی ہے، تھوڑا سا کہتے ہیں وہ تو یہاں عزت صرف اردو کی عزت یا رسپیکٹ کے معنی میں نہیں ہے. اٹ از آلسو ان دا میننگ آف پاور، اٹ از آلسو ان دا میننگ آف اسٹیٹس. آج تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مطلب سوچے دنیا میں 24 گھنٹے میں کوئی وقت نہیں ہوتا جب قرۂ ارض پہ کہیں اذان نہ ہو رہی ہو، پھر اس کے بعد درود نہ پڑھا جا رہا ہو، پھر نماز نہ پڑھی جا. لک ایٹ ہم. اور عزت کا بنیاد دنیاوی کیا ہوتا تھا اس زمانے میں قریش میں، کیونکہ مکی صورت ہے، بیٹے بہت سارے ہوں، اونٹ بہت سارے ہوں، گھوڑے بہت سارے ہوں. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے دنیا سے چلے گئے، ان کے نواسوں کو شہید کر دیا گیا، پر یہ والی جو آنر ہے نا، آنر جو ریئل ہے، ہندو بھی ہم کے نام ہوتے پکڑتا ہم بس سالہ سے سوچ سمجھ. قرآن پڑھنے والے کو یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ مجھے اپنی عزت کے ترجیحات بدلنی ہے. اسٹیٹس پھر اور ہے، پھر سچائی جس کی ہے اسے رسپیکٹ کرنا ہے، پھر وہ سادگی بھی ہے تو اسے رسپیکٹ کرنا ہے. اگر کوئی somebody is kind, helpful، اگر کوئی دین پہ چلنے کی کوشش کرے، وہ آپ کا بچہ ہو سکتا ہے، وہ آپ سے عمر میں چھوٹا ہو سکتا ہے، اگر اس کا علم آپ سے زیادہ ہے آپ کو اس کی عزت کرنی ہے. ہم نے جو ابھی نماز نبی میں پڑھا تھا، امامت کا بیسس کیا ہے؟ بلال رضی اللہ عنہ کو کیا مقام دیا گیا کہ یہ جو بڑے صحابہ تھے یہ کہتے تھے سیدنا بلال، which means ہمارے سردار بلال. But look at how he looked. Look at the fact that he was from a slave background. تو اپنی پرائرٹیز چینج کرنے کے لیے بھی یہ آیت ہمیں بہت کچھ سکھا رہی ہے. اللہ کے لیے ہے تمام عزت، الیہ یعنی اللہ ہی کی طرف، only to him یصعد الکلم، اوپر چڑھتے ہیں کلمات. کون سے کلمات؟ الطیب، پاکیزہ. اللہ ہی کی طرف پاکیزہ کلمات اوپر چڑھ کر جا. والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک عمل اس پاکیزہ کلمے کو اور اوپر، آپ ایسے سمجھے لفٹ ہے. نیک کلمات کون سے ہیں؟ ان میں سب سے اوپر صفحے اول میں لا الہ الا اللہ. اور پھر اس کے علاوہ ذکر کی جو بھی فارمز ہیں، قرآن پاک ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی کلمہ طیب. آپ کسی سے اچھی بات کرتے ہیں یہ بھی کلمہ طیب ہے. سو لانگ ایز اس میں جھوٹ، پریٹینس، ایگزیجریشن، یہ ساری چیزیں نہ ہو، آپ کسی گناہ کی بات نہ کرو. گناہ کی مثلاً تعریف کریں گے، ویسے اپنے بھائی کا بہن کا دل خوش کرنا کلمہ طیب ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے اس نے کوئی گناہ کیا ہوا، آپ نے اس پہ اس کی تعریف کر دی، تو وہ کلمہ طیب نہیں. اچھا، کلمہ طیب بھی اللہ کے پاس اوپر جاتا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے نیک عمل کرتے رہو، مثلاً درود شریف کے ذریعے دعائیں. سو آل آف دیز تھنگز لگ رہا ہے کہ وہ بتایا جا رہا ہے کہ دونوں انٹر ریلیٹڈ ہیں. ایک کلمہ طیب بتایا گیا ہے قرآن میں، ایک کلمہ خبیث بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور ایک تیسرا ہے جو نہ طیب ہے نہ خبیث ہے. جنرل بات ہے،
اس میں پھر انٹینشن پہ ڈیپینڈ کرے. ہو سکتا ہے اجر کا سبب بھی بن جائے. مثلاً کئی دفعہ چھوٹا بچہ ہے, اس کو پیار کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں, تو اس کے لیے آپ ایسے تتلا کے بات کرتے ہیں, آپ لاڈ سے بات کرتے ہیں, نہ وہ طیب ہے نہ وہ خبیث ہے, یہ اجر کا سبب بن سکتا ہے. مگر ایک عام بات ہے, وہ عام حالات میں کوئی بری چیز نہیں, مگر مستقل لوز ٹاک کیے جا رہے ہیں, وہ پھر دوسری سائڈ پہ. دیکھیں مباح کا بھی ہے نا, نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے, لیکن اگر کوئی چیز بہت ریپیٹڈ کی جائے, اس کی انٹینشن پہ ڈیپینڈ کرے گا اور اس کے ایفیکٹ پہ. اگر ہم اس چیز کو لکھ لیں کہ بے مقصد گفتگو اللہ کی طرف بلند نہیں ہوتی, یوز لیس نان پروڈکٹیو conversation or words or utterances, and they do not ascend to Allah. بے مقصد گفتگو اللہ کی طرف بلند نہیں ہوتی, کیونکہ یہ ہم اپنے نفس کے لیے کر رہے ہو. ٹو بی سوشل, ٹو ٹاک ٹو پیپل, ٹو بی ایکسپٹیڈ, لوگ مجھے پسند کریں, یہ اللہ کے لیے تو نہیں کر. اللہ کے لیے جو گفتگو ہوگی اس میں کوئی نہ کوئی پرپس ہوگا. میں جب یہ پڑھ رہی تھی میں نے کہا آدھے وقت اس کا مطلب خاموشی, اسی لیے خاموشی کا اتنا اجر ہے کہ کم بولیں. تو بیکاز میں وہی سوچ رہی تھی, بندہ ملتا ہے, دوستوں سے ملتا ہے, کتنی باتیں ہم کرتے ہیں جن کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. We just have this pressure that we have to talk. If you don't talk, nobody respects you. جیسے آپ کسی بڑے بزرگ سے کوئی مشورہ مانگتے ہیں, تھراپسٹ بھی ہو سکتا ہے, لوگ جو قرآن پڑھا رہے ہیں کوئی, ان کے پاس بھی آپ جاتے ہیں. ہم کئی دفعہ استاذہ کے پاس جاتے ہیں کہ آپ ہمیں, اس میں آپ کا کوئی مقصد ہے, آپ ہیلنگ چاہ رہے ہیں. ڈراموں کی بات کرو, موسم کیسا ہے, کھانا کیسا ہے, آج کہاں گئے, تھوڑا بہت ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ آپ کے بہت قریب ہوتے ہیں, یو آر کلوز فرینڈز, یو لائک ٹو شیئر. بٹ سم پیپل actually you don't even enjoy their company, but you're just talking, chilling. یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ مثلاً ایک چیز ہے, اگر آپ اپنے شوہر سے بات کرتے ہیں یا بچہ آپ سے بات کرتا ہے, اس کا ثواب ہو سکتا ہے, بیکاز آپ ایک ریلیشن شپ بلڈ کرنے کے لیے وہ بنا رہے ہیں نا چیز. بٹ ایک کانورسیشن ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں, آپ صرف اپنی پرسنالٹی ابھار رہے ہیں, میں پاپولر رہوں. کلمہ طیب جو ہے وہ اللہ کی طرف نیک اعمال کے ذریعے, اس کا مطلب ہے کہ آپ اچھے باتیں بھی اگر کرتے ہیں لیکن عمل اس کا ساتھ نہیں دے رہا. باتیں تو بہت پیاری ہیں, قرآن بھی پڑھا رہے ہیں, اللہ ہم سب کے لیے آسانی کرے, کیونکہ عمل صالح اسے اوپر اٹھاتا ہے. یرفعہ رفع عین سے ہے. والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید. دوسری سائڈ پہ کون سے لوگ ہیں؟ اور وہ لوگ جو مکر کرتے ہیں, چالیں چلتے ہیں بری. As for those who plan evil deeds لہم عذاب شدید, ان کے لیے سخت عذاب. ایک ہے جو سنسیئرٹی کے ساتھ عمل صالح کر رہا ہے, اور دوسرا جس کے لیے شدید عذاب ہے. وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ. اور مکر خفیہ تدبیر کے لیے کہا جاتا ہے. وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ. یبور با سے ہے. بوار کہتے ہیں عربی میں برباد ہونا یا تباہ ہونا. یہ تباہ ہونے والی ہیں چالیں. تو یعنی عزت بھی اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ, عزت بھی ملے گی, وقار بھی ملے گا, رسپیکٹ بھی ملے گی. اور یہاں جو ہے جو چالیں چلتے ہیں, ان کی چالیں انہیں کوئی چیزیں, کوئی لاسٹنگ رسپیکٹ یا سٹیٹس نہیں دے سکیں گے, کیونکہ مادی چیزیں حقیقی عزت کا سبب نہیں ہو سکتا. Just materialism or material things are not the source of real honor. جیسے جیسے دین کا قرب آتا ہے اور دین کا فہم آتا ہے, تو اس سے سمجھ میں یہی آتا ہے کہ مطلب عزت تو ساری اللہ کی طرف سے ہے, اور مومن مطلب یہ کہ اور ذلت بھی, مطلب ذلت اللہ کی نافرمانی میں ہے. جی تو جی بالکل, بہت خوبصورت, صحیح کہہ رہی ہیں. اللہ پاک ہم سب کو یہ یاد دلاتا رکھے. مناز آپ کچھ کہہ رہی تھیں.
we take Allah's name so randomly or without thought actually, you know, like recklessly, in the sense कि हम लोग इतना importance उसको देते नहीं, जो अक्सर लोग तस्बीह जो है ऐसे you know, like without thinking कि and the importance जो मुझे अभी जो like realization हुआ कि वो एक एक लफ्ज किस तरह ऊपर जा रहा है वो क्या, तो I mean I was just awe inspired by, you know, like that कि अब आइंदा I suppose the moment I'll say Subhanallah or Alhamdulillah, then you know my immediately I will think of that कि इतनी खूबसूरती से उन्होंने कहा कि इस तरह इतनी उसकी वैल्यू है जो हम लोग इतने केयरलेसली ले रहे होते हैं कि बस एक नंबर पूरा करें. It's not about numbers, it's about It's what not you should about be in your heart सही and कह how रही you say it, basically that. जज़ाकल्लाह, बहुत प्यारी बात कह रही हैं. रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट वी से. मेरी उस्ताज़ा अल्लाह पाक उन्हें सेहत और आफियत और ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए. अब वो उनका जो एक जुमला हमेशा वो कहती थी, अल्लाह गाफिल दिल की दुआ नहीं सुनता. हाउ इन्वॉल्व्ड एंड एंगेज्ड यू आर, वेदर इट्स योर प्रेयर्स, चाहे वो सलात यानी नमाज है, चाहे वो आपकी दुआ है, चाहे आप जिक्र कर रहे हैं और उस वक्त आपको पता है कि आप क्या जिक्र करें. मतलब आज अब नमाज नबवी में बात कर रहे थे कि कुल हुवल्लाहु अहद जो है वो सूरत इखलास 1/3 कुरान के बराबर है. बट दैट इज व्हेन यू रियलाइज व्हाट इट मीन्स, और वो क्या कह रही है सूरा, और उस सूरत में जो तौहीद का कहा गया है उसका इकरार करना. आया नंबर 8 जो है, अफमन ज़ुय्यिना लहू सूअ अमलिही फरआहु हसना. एनीथिंग अबाउट दैट? अमल दीन के हवाले से काम और दुनिया के लिहाज से ज्यादा करते हैं ना. जैसे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और कमाई करने में बहुत अच्छे हैं और इसी में हम समझते हैं इज्जत भी है. मगर जो है ये तो एक जनरल रूल्स बता दिए हैं ना कि अगर आप दुनिया के अंदर जो चाले चल रहे हैं या जो आप अमल आप समझते हैं आपने बड़ी होशियारी से बड़ा अच्छा अमल कर दिया, आप किसी को दे भी रहे हैं तो जरा एहसान से या जता के दे रहे हैं, तो वो अमल तो अच्छा देने का भी. मगर ये है कि जब उसको फिर आप जाया कर देते हैं उस अमल को, वो आपकी नजरों में बहुत अच्छा कि मैंने दिया, फलाने की मदद की, या मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ गया कर गया, मगर उसको दीन का इल्म नहीं है इतना ज्यादा, तो वो फिर हमारी नजर में वो अमल बहुत अच्छे हो जाते हैं, दुनिया की नजर में भी बन के बहुत अच्छे हो जाते हैं. मगर अल्लाह ताला अच्छा, जो है आप वो कह रही हैं अगर इखलास से नियत नहीं है तो वो अमल तो अच्छा ही लग रहा है लेकिन वो है हाँ नहीं अच्छा. हाँ सही कह रही है, रियाकारी जहाँ शामिल होगी. बिल्कुल ठीक. जज़ाकल्लाह खैरन. जी खदीजा. जी फरार, कल रात को एक मेरी दोस्त के साथ बात हो रही थी, हम इस बात पे बात कर रहे थे कि जो जुय्यना वाला है कि मेड अट्रैक्टिव टू अस, और हम बात कर रहे थे कि हम कितनी खुशी से अपने बच्चों को हम बाहर भेज देते हैं. और फॉर अस, जैसे वो कह रहे पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, तो हम बहस हमारी ये हो रही थी कि हम अल्लाह के फैसले को हम ट्रस्ट नहीं करते. हम जो तस्बीह कहते हैं ना, तो दिल की तस्बीह ईमान है, जबान की तस्बीह जिक्र है, और आमाल की जो लिम्स की जो तस्बीह है वो आप अल्लाह की जो कमांड्स है उसको फॉलो करें, बिलीविंग दैट दे विल ब्रिंग यू द राइटफुल इज्जत एंड स्टेबिलिटी इन द सोसाइटी. हमारा ये तस्बीह का सिंक जो है ना, वो दुनियावी अमाल हमें इतना अट्रैक्ट करते हैं कि हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान कुछ नहीं दे सकता, इसका मतलब है अल्लाह भी कुछ नहीं देगा, लिहाजा अल्लाह ने हाँ जो गंगा बहाई है उसके हम रिवर्स में चल रहे हैं, हम शल हो रहे हैं इस वक्त. बिल्कुल. और ऐसा नहीं है कि रिस्के हलाल के लिए कहीं जाना मना है या तालीम के लिए जाना मना है. बट आप तवक्कुल की बात करिए, नंबर 1. नंबर 2, जो कहीं जाने में या भेजने में आखिरत के हवाले से औलाद की जो रिस्क हैं, आई डोंट थिंक कि वो हम सोच रहे हैं ज्यादा. तो वो अमल हमें खूबसूरत ही नजर आ रहा है कि हमारा बच्चा बस दुनियावी तौर पे पढ़ रहा है, दुनियावी तौर पे कमाएगा, सो दैट इज ऑल ब्यूटीफुल. लेकिन उसके साथ जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं, किसी भी दवा के साइड इफेक्ट्स होते हैं ना, साइड इफेक्ट्स पे नजर नहीं जा रही है. जी राहिला भाभी. जैसे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आयत में कि शैतान को अपना दुश्मन बनाओ, मगर हम जो है वो ना वो हमें नजर नहीं आता और ना उसके हमें उसके जो मकर हैं उसको भी हम इतना नहीं पहचानते हैं, और बजाय उसके
جو ہم اپنے جو عمل ہیں اس کے ذریعے سے دوسروں کو دشمن بنا لیتے ہیں، لوگوں کو، اور اپنا جو ہے وہ معاملہ خراب کرتے ہیں. تو جو دشمن، اصل دشمن ہے، اس کی پہچان کرنی ہمیں ضروری ہے اگر ہم نے آگے کے لیے فلاح پانی ہے تو اس کو، بالکل اس کی صحیح کہہ پکڑ رہی ہمیں ہیں. لازم کریں. اویئرنیس بہت ضروری ہے. جی سعدیہ. جی السلام علیکم. میں آئی واز گوئنگ تھرو دا ورڈ ادوف، تو اس میں ایک اس کا میننگ لکھا ہوا تھا ویئر اٹس اینٹرنگ اے باؤنڈری. تو حصار توڑ کے اندر داخل ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک. ایکچولی دا پاور آف سجیشن، جو بیوٹیفائی سچویشن ہوتی ہے یا ڈیڈ ہوتی ہے یا اینی تھنگ دیٹ وی تھنک از اٹریکٹیو ٹو اس، اٹس بیوٹیفائنگ اٹ، اٹس گفٹ ریپنگ اٹ، اٹس جسٹ دا پاور آف سجیشن. دا ریسٹ از آف کورس وی آر ڈوئنگ دیٹ، but it's just a very sort of a sneaking in, suggesting, بالکل and then leaving. ان راستوں سے جہاں سے ہم نے سوچا بھی نہیں ہے کہ کہاں سے وہ داخل ہوتا ہے. اور جو خدیجہ بات کہہ رہی ہیں یہ بہت اہم ہے، جو ہم نے پڑھا تھا کہ اعمال خوبصورت بنا دیے جانا. ایک ٹرینڈ چل پڑتا ہے نا تو اس پہ سب جاتے ہیں. بہت ہم تعلیم یافتہ سمجھ رکھنے والے لوگ بھی ہم سوچ نہیں رہے ہوتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. سب وہ کر رہے ہیں تو ہم بھی یہی کر رہے ہیں. جبکہ قرآن کا علم تھوڑا بہت بھی رکھنے والا اگر کوئی شخص ہو تو اس کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ یہ چیز دنیا آخرت میں میرے لیے فائدہ کرے گی یا نہیں کرے گی. بچوں کے حوالے سے بھی یہی ہے، بڑوں کے حوالے سے بھی یہی ہے. آئی مین آئی ایم ریئلی، جو خدیجہ نے بات کی تھی میں ابھی تک اس کے بارے میں سوچ رہی ہوں دیٹ وی ڈونٹ ایون تھنک کہ بچوں کی آخرت کا کیا ہوگا، بچوں کے دین کا کیا ہوگا. ہم صرف ان کی دنیا سوچ رہے ہیں تو پھر ہم ان سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. جی رما. جی آپا، آئی تھنک یہ بات آپ نے کہہ دی. آئی تھنک وہ جو اسٹینڈرڈز آف سکسیس بن جاتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو وہی چیز، وی آر انویسٹنگ ایوری تھنگ دیٹ وی ہیو وز اوی آر فائنانسز، آر ٹائم، ایوری تھنگ. اینڈ ہم آلدو کہتے ہیں کہ شیطان، جیسے پچھلی ورسز میں تھا، غرور کا لفظ آپ نے بتایا کہ ایک ایسی انیمی جو آپ کو اٹیک کرے جب آپ آف گارڈ ہوں، بالکل یو آر ناٹ پریپیئرڈ. لیکن مجھے لگتا ہے اب ہمیں پتہ بھی ہے کچھ حد تک، میں اپنی بات کر رہی ہوں، کہ ہم کیا کر رہے ہیں ایز اے کپل ود آور چلڈرن. ساری انویسٹمنٹ از ٹورڈز دیئر دنیا، اور صبح سے لے کے شام تک that's what we're teaching them, that's what we're pushing them towards in terms of their tuitions, in terms of their work. And it almost seems like ظاہر شیطان ہے، power of suggestion ہے، but کافی چیزوں کے بارے میں ہم aware بھی ہیں of what we are doing. We may And not like yet to we are willing accept to it. take that risk. We are okay with that risk because everybody around us is okay with that risk. یہ جو ساری باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں، جو راہیلہ بھی کہہ رہی تھیں، that makes it even more important کہ کیوں اتنا زیادہ ہمارے دین میں ہے کہ تمہارا جو سوشل سرکل ہے یا جو تمہاری فرینڈز ہیں، ہم جتنا بھی کہیں کہ میں تو اتنی سوشل نہیں، میں کسی سے ملتی نہیں، ہمارا ایک سوشل سرکل ہوتا ہے، چاہے وہ فزیکلی ہو چاہے وہ آن لائن ہو. وہ کون لوگ ہیں، ان کی پرائرٹیز کیا ہیں، اٹ ڈز میک اے ڈفرنس. اور ہم اپنے بچوں کے لیے فرسٹ رول ماڈلز ہوتے ہیں، اور ہم دیکھیں کہ ہم اتنا زیادہ دین کی تعلیم پہ ان کی پریشر نہیں ڈال رہے ہوتے، یا بچوں کے گناہوں پہ اتنا پریشر نہیں ڈال رہے ہوتے جتنا ہم اس پہ پریشر ڈال رہے ہوتے ہیں کہ بس کسی طرح دنیا میں تم سکسیڈ کر جاؤ. تم کرو گے کیا، تم کیا جاہل رہ جاؤ گے، تم نے کیا کمانا نہیں ہے، یہ شروع سے کہا جاتا ہے. دیٹس ہاؤ اٹ از. جی تنویر. مجھے یہ یدلو کا جو لفظ ہے یہ بہت انٹرسٹنگ لگ رہا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جان بوجھ کے ہمیں مس گائیڈ نہیں کر رہے ہیں، مس لیڈ نہیں کر رہے ہیں. وہ جی وہ بس خود اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیتے ہیں کہ جہاں جانا ہے جاؤ.
और ये इससे अंदाजा होता है कि यू जस्ट सिंपली नॉट फॉलोइंग द राइट पाथ, इतने क्लियरली डिफाइंड है कि भाई अल्लाह मियाँ के साथ रहोगे तो सही रहोगे. So I think that's the crux of everything. Yeah. That he has told you what it is, but the main decision is now yours. बिल्कुल सही कह रही हैं जी बिंदी. Last comment. इसमें जो I think the khulasa of this would be obviously everything what everybody said, right? Is that again हम लोग की तरबियत ही नहीं हुई उस तरह से कि हम लोग की सोचें उस तरह से डेवलप हो. We don't even consider it. अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कुछ थोड़ा बहुत अलिफ बे करना शुरू किया है, तो उसमें हम लोग को एहसासात अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अल्लाह की तरफ से कि एहसास होना शुरू हुआ है कि यार व्हाट हैव वी बीन, एंड दिस नोबडीज ओनस, बट लेकिन इट्स रियली सैड कि हम लोग की तरबियत नहीं हुई. हम लोग सोचते भी नहीं, और हम जितना भी यकीन कर लें, हम ऐसी नहीं कि किसी का भी बिलीफ सिस्टम गलत है कि अल्लाह पे और उसकी के तवक्कुल है और हर चीज अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह ने हमें बताया है. लेकिन वो जो अभी हम लोग इवन जो नमाज में जो बात कह रहे थे ना कि जो एक तो नियत की बात, दूसरा the awareness of what we are doing as far as our lives are concerned. We are all in a rut. We are just doing it because this is the way things are. This is so normal. I mean, if our kids are not going abroad, so my own parents will frown upon me like, what's wrong with you? Kiya tumne? Yeah. If I'm not, if I'm covering my head to my own family, people will tell me ke, oh my God, you become those hijabis. I mean, and all of us have faced it every single day. And a lot of people even within the family deny ke, नहीं कुरान शरीफ में तो ये है नहीं कि मेरे अब्बा ने तो मुझे बताया नहीं. इतना ingrained है कि religion is completely segregated from us. वो सिर्फ नमाज है, उसका हमारी लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं, सिवाय कि हमने नमाज पढ़ लिया, बहुत लोगों ने रोजा रख लिया, ज़कात देनी हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं देनी हुई तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह. कुरान पढ़े हुए समझे हुए लोगों से आप ये जुमला कितनी दफा सुनेंगे? दीन भी और दुनिया भी. एवरी डे. और वहां पे सारा समझ आ जाता है कि क्या है. अनलेस यू एक्सेप्ट दैट दीन इज अ वे ऑफ लीडिंग योर दुनिया, अनलेस यू हैव दैट पैराडाइम शिफ्ट, you'll just be satisfying yourself that I'm saying my 5 daily prayers, I'm attending a class, I now know the translation. No big change. No big change. और ये जो आप बात कह रही हैं जज़ाकिल्लाह, जैसे रमा भी जो कह रही थी, इट्स नॉट इजी कि हम एक्सेप्ट करें चीजों को, और ये एक सेफ स्पेसेस होनी चाहिए कुरान क्लास की अल्हम्दुलिल्लाह. सो दिस एब्सोल्युटली नो जजमेंट हियर. जो उन्होंने बात कही कि हमें पता भी है और फिर भी हम अपने बच्चों का यही कर रहे होते हैं. दूसरा आपने जो बात कही कि हमारी उस तरह से तरबियत नहीं हुई, ये कहना बहुत बुरा मानेंगे लोग, क्योंकि वो कहेंगे आप क्या कहना चाह रहे हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमारी तरबियत नहीं सही की. क्योंकि पेरेंट्स को हमने सुपर ह्यूमन बनाया हुआ होता है ना, वो क्योंकि हमारा इमोशनल कुशन है, तो हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि हमारे वालिदैन से हो सकता है हमारे लिए रोल मॉडल बनने में कहीं कोई कमी हो गई, और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी कोताहियों को माफ करे. लेकिन मैं नेक्स्ट जनरेशन में ये इमोशनल ट्रॉमा में भी बहुत बात की जाती है, मेंटल हेल्थ इश्यूज में भी बात की जाती है कि कुछ जनरेशन्स के बाद जब रियलाइजेशन हो जाए तो वो इट शुड स्टॉप एट दैट जनरेशन, द बक शुड स्टॉप विद यू. ये नहीं जरूरी कि आप अपनी बच्ची के साथ भी वही करें जो आपके साथ बहैसियत बेटी या बहू हुआ था, आप अपनी बहू के साथ भी वो करें, वो चीज वहां रुक जानी चाहिए. बिल्कुल ऐसे ही दीन के मामलात में अगर अवेयरनेस पिछली जनरेशन्स को नहीं थी, इट इज नो फॉल्ट ऑफ देयर्स. Maybe they didn't get an opportunity. You can pray for them, you can be sadqa jariyah for them, but out of love and reverence for them, you don't have to repeat their mistakes. ये एक्सेप्ट करना कि हमारे बड़े भी गलत हो सकते थे, या अगर वो अल्हम्दुलिल्लाह अमल के लिहाज से खुद अच्छे भी थे तो भी शायद वो हम तक कन्वे नहीं कर पाए कि हमारी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए. मे बी दे डिडंट नो बेटर. ये अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेप्टेंस
is not easy, and جزاک اللہ کہ آپ لوگ اتنی آنےسٹی کے ساتھ یہ بات کریں. ارم. بس میں دو الفاظ جو ہیں ان کا ریفرنس دوں گی، نفس کا اینڈ حسرات، یعنی نفس جو اس کی طرف مائل ہو حسرتیں کرتا ہوا. میں تو ریفلیکٹ کر رہی تھی کہ ہم جب کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ جو ہمارا نفس ہے مجھے لگتا ہے سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہوتی ہے، کیونکہ جیسے سعدیہ نے کہا کہ وہ تو ایک سجیسٹ کرتا ہے باہر سے چیز شیطان، لیکن اصل معاملہ تو اندر نفس کا ہے، اور وہ پھر ایک حسرت والا ایلیمنٹ کے بار بار اس طرف پلٹ کے جانا. تو وہ ایک اگر اس پہ قابو پا لیں تو آئی تھنک پھر چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. تو دیٹس اے چیلنج، آئی تھنک اٹس این آن گوئنگ اسٹرگل. وہ سب کے ساتھ ہوتی ہے میرے خیال میں، کسی کے ساتھ کم کسی کے ساتھ زیادہ، بٹ دیٹس اے بالکل میجر صحیح کہہ رہی ہیں. اور اسٹرگل. ڈفرینٹ کے زندگی کے ڈفرینٹ سٹیجز پہ ڈفرینٹ چیلنجز ہم سب کے ساتھ ہوتے ہیں. بحیثیت پیرنٹس چیلنج الگ ہوتا ہے، بحیثیت اسپاؤس چیلنج الگ ہوتا ہے، بحیثیت ڈاٹر چیلنج الگ ہوتا ہے، ورک پلیس میں چیلنج الگ ہوتا ہے. ان سارے چیلنجز کو ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں. لیکن یہ چھوٹی سی سورہ ہے، آئی کی ناٹ ٹیل یو سورۃ فاطر میں کتنی ہارڈ ہٹنگ چیزیں ہیں. واللہ، اور اللہ، خلقکم، اس نے پیدا کیا تم سب کو، اینڈ اللہ کریٹڈ یو آل. خلم قاف از the root. کم آ رہا ہے جی، اینڈ کم از a pronoun. ٹھیک ہے، تم آپ اردو میں کہتے ہیں اور عربک میں بھی کئی جگہ تم بھی آتا ہے اور کم بھی آتا ہے، and they are similar in meaning. اور یہ پلورل ہے اور یہ میل جینڈر میں ہے. ٹھیک ہے. خلقکم من تراب فرام ڈسٹ. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہاری اوریجنلی تخلیق کہاں سے شروع ہوئی، کس چیز سے تمہاری تخلیق ہوئی. سو آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے. ثم من نطفۃ، پھر پانی کے ایک قطرے سے. سو نطفہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو بہت تھوڑا سا لکوڈ ہوتا ہے، لائک ویری لیس ان کوانٹٹی. ڈراپ آف سیمن اور sperm, then from a drop of semen or sperm. ثم جعلکم، اب پھر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جعلکم آ گیا ہے. ازواجن، made you in pairs، اور آج کے ہمارے لیسن میں انشاءاللہ پیئرس کی بات بھی ہوگی. زوج یہاں پر روٹ ہے. وما تحمل، اور نہیں اٹھاتی. میم لام یہاں پر روٹ ہے. حمل کا لفظ آپ اردو میں بھی پریگننسی کے لیے استعمال کرتے ہیں. And not she carries min unsa, from any female, as in no female conceives or carries. حمزہ نون سا یہاں پر روٹ ہے. ولا تدعو، اور نہیں وہ رکھتی، یا آپ انگریزی میں کہیں گے ڈیلیور کرتی، نہیں وہ ڈیلیور کرتی. یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے، اچھا تراب کا پیچھے روٹ گزر گیا ہے، تارابا. اور تدعو کا روٹ واو دال واو ضاد عین ہے. ٹھیک ہے. وما تحمل من انثى ولا تدعو. So this is about conception, this is about humans and about other creatures. دوسری جو اللہ کی مخلوق ہے اس کے بھی ذکر ہے. کوئی فیمیل نہیں کنسیو کرتی اور نہ وہ ڈیلیور کرتی ہے، الا بعلمہ. There's a pronoun he at the end of بعلمہ. تو بی ساتھ علم، علم، ہی اس کے. تھرڈ پرسن سنگولر میل اٹیچڈ with his knowledge. اور it's extremely important جب آپ pronouns دیکھ رہے ہو for those people who are new, but also for others. یہ ٹیسٹ میں بھی ہم نوٹ کر رہے ہوتے ہیں pronoun میں. اگر آپ کو یہ پتا ہوگا نا کہ یہ والی ضمیر کس کے بارے میں بات کر رہی ہے تو اس سے ایک دم لگے گا جگسو پزل کے پیسز کی طرح تفسیر سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے. یہاں ہی کی ضمیر جو ہو بھی ہے اور ہی بھی سیم ضمیر ہی ہوتی ہے، ہوا بھی یہی ہوتا ہے بیسکلی، مگر وہ الگ سے لکھا ہوا ہوتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. وما یعمر، اور نہیں کوئی دیا جاتا زندگی لمبی. یہ آپ لوگ اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، من معمرن.
کسی عمر رسیدہ شخص میں سے no long lived person grows old. ٹھیک ہے, and not is granted a long life from anyone aged. اور نہیں عمر دی جاتی کسی معمر شخص کو. معمر کا لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, عین میم را اس کا روٹ ہے. ولا ينقص من عمره, صرف بڑھتی تھوڑی عمر, نہ اس میں سے کم کی جاتی ہے. ينقص نون قاف صاد, نقصان کا لفظ آپ اردو میں استعمال کرتے ہو. الا فی کتاب, but it is written in a book, مگر وہ لکھی جا چکی ہے کتاب میں. اچھا, عمر ہی میں ہی کا پروناؤن آیا, اٹس the same pronoun جو علم ہی میں یوز ہوا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ یہاں ہی کا پروناؤن is going towards the person who is old, اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. الا فی کتاب, مگر ایک کتاب میں لکھا گیا ہے. ان فی ذالک, ان ذالک, بے شک یہ, علی اللہ, اللہ پر, یسیر, بہت آسان ہے. یعنی یہ کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے کہ کسی کی زندگی پری ڈیسٹنڈ ہو, کتنی ہونی ہے. یا سین را یہاں پر روٹ ہے. ویری انٹرسٹنگ آیا, ویری امپورٹنٹ آیا. وی آر آن آیا نمبر 11. پچھلی آیت میں آپ نے دیکھا تھا, پچھلی آیات میں ذکر تھا کہ کس طرح سے بارش مری ہوئی زمین کو زندہ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر عقلی دلائل دیے جا رہے ہیں. عقلی دلائل is intellectually making us think اور reflect, اور کچھ مثالیں اللہ پاک نے دی ہیں. اور یہاں پر زیادہ اصل میں ذکر جا کر جڑ رہا ہے لائف آفٹر ڈیتھ کے بارے میں, کہ جب اللہ اس طرح سے زندہ کر سکتا ہے تو وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی تمہیں زندہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے؟ واللہ خلقکم من تراب, تو آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا. ہمارا بیسک انگریڈینٹ جو ہے انسانوں کا کہ کس مادے سے بنایا ہے وہ مٹی ہے. تو تراب کا ذکر ہے. ثم من نطفہ, اب اگلی چیز ہے کہ کس طرح سے کنسیو کرتی ہے کوئی بھی فیمیل بچے کو, وہ ذکر کیا گیا. پھر بتایا گیا کہ جعلکم ازواجا, تم لوگوں کو بنایا گیا اور پیئرز میں بنایا گیا. اللہ پاک نے ہر چیز پیئرز میں بنائی ہے, یعنی میل اینڈ فیمیل. یہ تو ہمیں پہلے ہی قرآن بتا چکا ہے کہ کائنات میں ہر چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق کی ہے نا, وہ پیئرز میں ہے. جیسے آگے بھی انشاءاللہ آئے گا. اور وہ پیئرز اکثر اپوزٹ ہوتے ہیں, جیسے رات ہے اور دن ہے, صبح اور شام ہے, دنیا اور آخرت ہے, دکھ ہے اور سکھ ہے. All of these are opposing yet complementary, and everything has been created in pairs. But especially جو لائیو کریشنز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریٹ کرتے ہیں وہ پیئرز میں بنائی گئی ہیں. آگے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب تم دنیا میں آ گئے, اب تمہاری رہنے کی سٹیج شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے, وما تحمل من انثی, اور نہیں وہ کنسیو کرتی, ولا تدعو, اور نہیں وہ اسے ڈلیور کرتی, الا بعلمہ, مگر اللہ کے علم میں. Okay, so somebody when she has conceived, یہ پتا چل جاتا ہے, وہ لائن آ جاتی ہے پریگننسی ٹیسٹ پہ تو پتا چل گیا پریگننٹ ہے. یہ نہیں پتا کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے, یہ اللہ جانتا ہے. یہ والے بچے کا مزاج کیا ہوگا, یہ والا بچہ کس پہ جائے گا, یہ والے بچے کی آگے زندگی کیا ہونی ہے. ہم جو آج بات کر رہے تھے نا کہ ہمیں لگتا ہے that material things or luxuries are what control our well-being. اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ اللہ کے علم میں تو تحملو, جس لمحے اس نے کیری کیا نا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے فیصلے کیے ہیں. اچھا, جب تھرڈ ٹرائمیسٹر شروع ہوتا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں لوگ اتنی دفعہ پوچھیں گے اچھا کب ہونے والا ہے, کب ہونے والا ہے. خود مدر کو بھی نہیں پتا, ڈاکٹر بھی بہت اندازے لگاتے ہیں, وہ کیونکہ سی سیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا یہ ڈیٹ دے دیا, بٹ سم ٹائمز happens earlier, sometimes happens late. یہ بے علم ہی, ساری نالج اس کی ہے,
کہ بچہ کس جینڈر میں پیدا ہوگا، کس شکل میں پیدا ہوگا، کس مزاج میں پیدا ہوگا، سبحان اللہ، وہ کہاں ڈیلیور کرے گی ایگزیکٹلی. آج کے دور میں بھی آپ کو یہ سٹوریز مل جائیں گی کہ اٹ واز اے لانگ فلائٹ اینڈ شی کائنڈ آف ڈیلیورڈ، آلدو 7 months کے بعد وہ ٹریول نہیں کرنے دیتے، بٹ سم ٹائمز ویمن ڈونٹ شو دیٹ مچ، دے آر ڈیلیورنگ آن فلائٹس. سو دیز تھنگس ہیپن. اب یہ حصہ دیکھیے، وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ، اور نہیں عمر دی جاتی لمبی عمر، and no long-lived man grows old، وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ، اور نہ یہ کہ لائف کٹ شارٹ ہو جاتی ہے، إِلَّا فِي کتاب، مگر یہ کہ اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور مکمل دعائیں کرنی چاہیے. یہ میرے سامنے جو حدیث ہے صحیح مسلم میں سے ہے، اور اس میں ہماری ماں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، ان کی بات بتائی جا رہی ہے، اور یہ بھی ابن مسعود سے روایت ہے. ام حبیبہ said, "Oh Allah, enable me to derive benefit from my husband, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, and from my father Abu Sufyan, and from my brother Muawiyah." ٹھیک ہے، اب وہ یہ دعا کری، ہم کتنی دفعہ ایسی دعائیں کرتے ہیں نا کہ اللہ پاک مجھے فائدہ ملے میرے شوہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور میرے والد ابو سفیان سے، اور میرے بھائی معاویہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں؟ Verily you have asked Allah about the durations of life already set, and the steps which you would take, and the sustenances, the share of which is fixed. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ دعا سنی تو کہا کہ تم اللہ سے ایسی دعا مانگ رہی ہو ان کے بارے میں جن کی زندگیاں پہلے سے طے ہیں، اور تم جو قدم اٹھاؤ گے وہ پہلے سے اللہ کو پتہ ہے، اور رزق بھی فکس ہوا ہوا ہے. Nothing would take place earlier than its due time, and nothing would be deferred beyond that when it is due. نہ تو کوئی چیز اللہ کی مرضی کے خلاف وقت سے پہلے ہو سکتی ہے، نہ بعد میں. So if you were to ask Allah about your safety from the torment of hellfire and from the torment of the grave, it would have been better for you. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس سے بہتر ہوتا کہ اگر تم اللہ سے عذاب النار سے حفاظت مانگتی اور قبر کے عذاب سے حفاظت مانگتی تو تمہارے لیے بہتر ہوتا. تو اور یہ حدیث لمبی ہے، آگے بھی چلتی ہے. ایک اور حدیث آپ کو بتاتی ہوں، اور یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت ہے حدیث، اور یہ بھی صحیح مسلم ہی میں حدیث آئی ہے. وہ کہتے ہیں I heard Allah's Messenger صلی اللہ علیہ وسلم as saying, Allah ordained the measures of quality of the creation 50,000 years before he created the heavens and the earth, as his throne was upon water. كتب اللہ مقادیر الخلائق، اللہ نے لکھ دی تھے تقدیریں تخلیق کی اس سے پہلے کہ 50,000 سال پہلے کے سماوات اور ارض تخلیق کیے. اب یہ سمجھ تو ہمیں آ گئی، اور ہم نے یہ پہلے بھی پڑھا ہے. ہمیں دعائیں کس طرح کرنی چاہیے؟ امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن حفظ کیا تھا، پھر جب میں نے احادیث کے علم کی طرف میں گیا تو میں مصروف ہو گیا. اور قرآن کا جو حفظ کرتے ہیں نا لوگوں نے پتا ہوگا، وہ آج بار بار یہ بات آ رہی، انہیں بار بار وہ ریوائز کرنا ہوتا ہے اور وہ بھولنا شروع ہو گئے. تو یہ ان کے بارے میں آیا ہے. I had memorized the Quran, said Imam Ahmad, but when I began seeking the narrations, I became too busy for it and it got away from me. So I asked Allah the Mighty and Exalted to grant me its memorization. انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے قرآن حفظ کروا دے. But I did not add in safety and good health. In safety and good health. میں نے یہ نہیں ڈالا کہ یا اللہ مجھے قرآن حفظ کرنا ہے مگر عافیت کے ساتھ اور اچھی صحت کے ساتھ. ان کے ساتھ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے قرآن حفظ تو کر لیا، لیکن امام احمد بن حنبل کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا، اور وہاں انہوں نے قرآن حفظ کیا.
اور وہ پھر کہتے تھے کہ جب دعا میں کر رہا تھا تو مجھے دعا یہ کرنی چاہیے تھی کہ عافیت اور ایمان اور صحت کے ساتھ. ہم جب دعائیں بھی دیتے ہیں نا، مثلاً کیا جنرلی دعائیں بچوں کو دی جاتی ہیں؟ خوش رہو، آباد رہو، عمر دراز، نیک نصیب. ٹھیک ہے، where's the عافیہ برو؟ where is ایمان؟ خیر کا لفظ بھی بہت جنیرک ہے. ہم کسی کو دعا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر کا معاملہ فرمائے. واٹ خیر؟ تو جو سب سے اچھی دعا ایک دوسرے کو دی جاتی ہے اس میں عافیت اور ایمان کے الفاظ ضرور شامل کریں. اپنے بچوں کے لیے، اپنے اسپاؤس کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے لیے خیر، عافیت، صحت دعا میں شامل حال رکھیں، تاکہ کوئی دعا اب بندہ کہے کہ میں بہت یہ دعا کرتی ہوں نا کہ میری اب میں رہتی ہوں باہر تو میری امی میرے پاس آئیں. پلیز مکمل دعا کریں. امی کس حال میں آئیں، ہے نا؟ کسی کے لیے لمبی عمر کی دعا کرتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے کرتے ہیں. تو کس طرح کی لمبی عمر؟ پروڈکٹیو ہو، عافیت کی حالت میں ہو، آخر تک ان کا ایمان سلامت رہے. اپنی اولاد کے لیے بھی یہی دعا کرنی چاہیے. رزق کی صرف دعا نہ کریں، جاب کی صرف دعا نہ کریں، اس کے حلال کی دعا کریں. دعا کریں کہ یا اللہ ان کو وہاں اچھے دوست ملیں، یہ جہاں جا رہے ہیں انہیں اچھے نیک دوست ملیں، ان کو اچھا سرکل ملے کہ آپ سے قریب رہیں. یا اللہ یہ ان کا جانا دین سے دوری کا سبب نہ بن جائے. اتنی انکمپلیٹ ہریڈ دعائیں ہوتی ہیں. اور امام احمد بن حنبل یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے عافیت شامل نہیں کی تو میرا قبول تو ہو گیا بٹ مجھے جیل میں حفظ کرنا پڑا. سو دس از ویری امپورٹنٹ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارا کچھ لکھا ہوا ہے. اچھا، ایج کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. ویری ویری انٹرسٹنگ یہ جو ہے نا، وما یعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا فی کتاب. تو کتاب تو ہوگی لوح محفوظ، دی بک جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے. ایج از پری ڈیسٹنڈ وی نو، مگر کچھ آپ کو احادیث یاد ہوں گی جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ چیزوں سے عمر بڑھ بھی جاتی ہے نا. اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. مگر مثلاً یہ حدیث ہے اور یہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. He says, I heard the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam say, whoever would like to have ample provision and a long life, let him uphold the ties of kinship. یہ بخاری، مسلم، ابو داؤد میں حدیث آئی ہے، النسائی میں بھی آئی ہے. جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ اس کو رزق بہت کھلا ملے اور اس کو لمبی زندگی ملے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں سے نبھا کر رکھے. ٹھیک ہے، عمر کیا واقعی بڑھتی ہے لائک ان دا نمبر آف ایئرز آن ارتھ، یا ٹینجبلی بڑھتی ہے یا انٹینجبلی بڑھتی ہے؟ یہ اس پہ علماء کہتے ہیں کہ دونوں طرح سے ہو سکتا ہے. مثلاً ایکچولی ایئرز آن ارتھ بڑھ جائیں، اور دوسرا اس کا یہ ہے حصی کا مطلب ہے واٹ یور سینسز کین گراسپ. تو یہ تفسیر کے کچھ ٹپیکل ورڈز ہیں، یہ گیٹ یوز ٹو دیم. تو حصی طریقے سے یہ ہے کہ ایکچولی ان دا فزیکل سینس، لٹرل سینس میں ایج بڑھ گئی، وہ بھی ہو سکتا ہے. اور وہ کیسے ہو سکتا ہے وہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ. معنوی یہ ہے کہ عمر تو اتنی ہے جتنی اللہ نے لکھ دی ہے، لیکن اس عمر میں اس شخص نے اتنی نیکیاں کما لی. بیکاز ٹائم آن ارتھ از میجرڈ بائی ہاؤ مچ یو آر ایبل ٹو ارن فار آخرہ ان دا سائٹ آف اللہ. تو اگر اتنا کما لیا دنیا میں رہتے ہوئے، جتنا کوئی اگر کوئی 60 سال کا تھا دنیا سے گیا، لیکن اس نے اتنی نیکیاں کما لی جو کوئی 80-90 سال کی عمر تک اگر کرتا رہتا تو کماتا. سو دیٹ وے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی عمر بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے، ہی واز ایبل ٹو ارن مور. واٹ اباؤٹ دا لٹرل ایج؟ حصی جو بات کی تھی یہ تو مانوی تھی. حصی کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ چیز آتی ہے جو کہ ہے، آپ نے پتہ نہیں سنا ہو یا نہیں، جسے تقدیر معلق کہا جاتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ جو تقدیر لکھی گئی ہے اس میں 2 آپشنز ایڈ ہو گئے ہیں.
اس میں یہ ہے کہ اگر تو یہ اس کو کیونکہ اپرچونٹیز دی جا رہی ہیں رشتہ داروں سے، خاص رشتہ داروں کا جو خون کے رشتے ہیں ان کا خیال رکھنا اس کے حوالے سے بہت، اگر تو یہ شخص خون کے رشتوں کو نبھائے گا یا جو رشتے ہیں ان کو نبھائے گا تو اس کی ایج فار ایگزامپل 70 دے دی گئی ہے، مشروط ہے، کنڈیشنل ہے. اور اگر یہ نہیں کرتا، اس کو جو اپرچونٹی ملی ہے تو ٹھیک ہے، پھر 50s میں ہی. اور یہ ایکچولی قدر معلق is something and that is for Allah to decide. اور اس میں علماء یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک عمر وہ ہے جو فرشتوں کو آپ کی پتہ ہے، that for example this has been written for you. بٹ ایک آپ کی ایج وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. So there can be a difference and disparity in both. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایونچولی ڈیسائیڈ کریں کہ اس شخص کو ڈوئنگ سو ویل. آپ نے دیکھا کئی آرگنائزیشن 60 کے بعد بھی کانٹریکٹ پہ کہتی ہیں چل کام کرتے ہو، بہت اچھا کام کر رہا ہو، اور کئی جو وہ کہتی ہیں وہ 50 کا ہو گیا، اس سے کام اب کچھ نہیں ہو رہا، گولڈن ہینڈ شیک بائے. it's very interesting کہ لمبی عمر ایک تو اعمال کے اعتبار سے، پھر کنڈیشنالٹیز کے اعتبار سے، اینڈ سرٹن ڈیڈز. ابھی میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دیا ہے ود بلڈ ریلیٹیوز، بٹ سرٹن ڈیڈز آر نون ٹو انکریز ونس. اب آپ دیکھیں خاص طور پہ صلہ رحمی کا یہ ہے کہ رسک بھی بڑھے گا، عمر بھی بڑھے گی. کئی دفعہ اگر ایک دیکھیں تو رشتہ دار ان دو چیزوں میں ہی بہت تنگ کرتے ہیں. رسک کے حوالے سے لڑائیاں ہو جاتی ہیں، یعنی انہیریٹنس پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں، ان کی ایکسپیکٹیشنز آپ سے مانیٹریلی زیادہ ہوتی ہیں، وہ چاہتے ہیں آپ ہر وقت کھانوں پہ بلاتے رہیں، کہ آپ کہتے ہیں وہ مجھے تو کبھی بلایا نہیں، ہر وقت میرے ہی گھر آ جاتے ہیں. آل آف دیز تھنگس خاص طور پہ ان رشتہ داروں کے ساتھ بہت زیادہ اجر ہے جو آپ کو اتنا they are not so nice to you but you're nice to them just because you want to please Allah. ایک وہ مفہوم ہے نا جس حدیث کا کہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ میرے ساتھ بہت برا کرتے ہیں میرے ریلیٹیوز، میں پھر بھی اچھا کر رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر وہ بھی اچھا کر رہے ہوتے تو وہ تو بیسیکلی عدل ہے، اٹس گیو اینڈ ٹیک. صلہ رحمی تو ہے ہی یہی کہ تم ان رشتہ داروں کے ساتھ اچھا کر رہے ہو جو تمہارے ساتھ اچھا نہیں کر رہے. So going the extra mile, and that is something that has been mentioned as something that increases age. اور یہ جو معلق والی چیز ہے اس کا مطلب ہے کہ کیونکہ اللہ پاک لکھنے والے نا تقدیر کے اور ان کے ڈیسیشنز ہیں، اور اپنا ڈیسیشن رب چاہے تو بدل دے. دعا کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ دعا وہ چیز ہے جو تقدیر کو آلٹر کر سکتی ہے. سو وی ہیو ٹو کیپ ٹرینڈ. اور جب بھی دعا کریں نا بڑی بڑی سوچ سمجھ کے اور اچھے سے، کسی اور کے بچے کو بھی دے نا تو صرف یہ دعا نہ دیں کہ اللہ بہت لمبی عمر دے، عافیت اور ایمان کے ساتھ اس کے لیے دعا کریں تاکہ اس کی اچھی یوزفل زندگی دنیا پہ گزرے. ہم جو آج بات کر رہے تھے کہ کیونکہ ہم بہت زیادہ دنیا سینٹرک ہیں تو کئی دفعہ ہماری دعاز بھی جو ہوتی ہیں وہ ویل تھاٹ آؤٹ اور ڈیلیبریٹڈ نہیں ہوتی. ہم کو پتہ نہیں ہوتا کہ ایگزیکٹلی ہم کو مانگنا کس طرح سے. آگے چلتے ہیں جی اگلی آیت کی طرف. وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ، اور نہیں ہے ایک جیسے دو بحر، یا no two bodies of water, two water bodies or two seas are not equal. Equal could be qualitative, equal could be quantitative، یعنی تعداد کے اعتبار سے بھی ایک جیسے نہیں ہے اور کوالٹیز یا خصوصیات کے اعتبار سے بھی ایک جیسے نہیں ہے. ٹھیک ہے، یستوی سین واو یا یہاں پر روٹ ہے، بحران یہاں پر تسنیہ ہے، ڈیول. So in Arabic there is singular, dual and plural.
here there are 2 C's. اگر کہیں بھی تسنیہ کا صیغہ آتا ہے آپ کے ترجمے میں تو میک شور کہ آپ یہ نہ کہیں کہ ٹیچر کو تو پتہ ہی ہے. نو، آپ کہیں 2 کان اذنئی ہی، ٹھیک ہے، اس میں 2 کان اس کے. یہاں پر البحران، 2 سمندر. اوکے، باہر کہتے ہیں کسی بھی بہت بڑی چیز کو. when in Arabic you want to refer to somebody who has a lot of knowledge، جیسے ہم اردو میں کہیں کہ یہ تو علم کا سمندر ہے، تو ہم عربی میں کہیں گے بحر العلوم. تو باہر کسی بہت بڑی اور چوڑی چیز کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں 2 طرح کے سمندر ہیں، دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ہذا عذب فرات، عذب عذاب یہی روٹ ہے، فرات فاراتا، یہ والا ہے، یہ بہت زیادہ میٹھا ہے. عذب میٹھا بھی ہے اور فرات پیاس بجھانے والا بھی ہے. سائغن، سائغن سین واو غین یہاں پر روٹ ہے، سوالو کرنے میں آسان ہے. کچھ ہوتی ہے نا پینے کی چیزوں نگلی نہیں جا رہی، کوئی کڑوی دوائی ہے، کوئی ایک کاوا ہے، جیسے اللہ کی نعمت ہے اس وقت جو میں دوا کے طور پہ پینے کی کوشش کر رہی ہوں، تو sometimes you don't want to neglify it but you do. This is very sweet, refreshing, quenches your thirst, easy to swallow. شرابہ، اس کا پینا، شین رابہ. اردو میں لفظ شراب ایک ہی معنی میں آتا ہے، عربی میں ہر پی جانے والی چیز a drink. So 2 طرح کے سمندر ہیں، ایک میٹھا ہے، پینے میں اچھا ہے، پیاس بجھاتا ہے، نگل جاتے ہیں آپ آسانی سے، اس کا پینا آسان. دوسرا بھی ہے جی، وَهَذَا مِلْحٌ، میم لام ہا، لوگ نام رکھتے ہیں ملیحہ، it basically means نمکین بچی. ٹھیک ہے، so it's a girl who is very attractive. ملحن، یہ بہت زیادہ نمکین ہے. اجاج، اجاج کا روٹ ہے جی حمزہ جیم جیم. اب یہاں تک 2 آ گئے ہیں جی، ہاذا اور ہاذا. یہ پروناؤنس کے لحاظ سے نہیں کہہ رہی، یہ اشارہ کر رہے ہیں this and this they are similar. ابھی تک پروناؤن ایک ہی آیا ہے، شرابہ میں ہو آیا ہے، ہو میں نے آپ کو پیچھے ڈسکرائب کر دیا تھا. آپ دیکھ رہے ہیں بہت ساری تنوینیں ہیں یہاں پر، لائک 2 پیش 2 پیش. ٹھیک ہے، عذبن، فراتن، ساغبن، سائغن، ملہن، اجاجن. تو آپ کو پتہ چل گیا یہ سارے کامن ناؤنز ہیں، اسم چل رہے ہیں. شرابہ، یہ کون سا ناؤن ہوگا نغمہ پی؟ جی، شراب وہ پراپر ناؤن ہے کیونکہ اس کے ساتھ پروناؤن اٹیچ ہے. شاباش. When something belongs to someone and there's a pronoun attached, that means it becomes proper because it's not just generically any sharabun. It is sharabuhu. اس کا ہے نا، تو that is why یہاں پر یہ proper noun کے فارم میں آ جائے گا. وَمِن كُلٍّ، اور من سے، from، کلن ہر، ایوری، تأکلون، تأکلون تم کھاتے ہو، پلورل میں ہے اور ورب ہے. حمزہ کاف لام اس کا روٹ ہے. لحمن، گوشت، طرین، تازہ. تو یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ سی فوڈ کی بات پہ ہم آ گئے. ٹھیک ہے، تم دونوں سے کھاتے ہو، ریورس سے بھی سی فوڈ نکلتا ہے اور سیز سے بھی سی فوڈ نکلتا ہے. وَتَسْتَخْرِجُونَ، خَرَجَ is the root، اور تم نکالتے ہو، ہیلیتن، زیور. And you seek to take out ornaments. What is meant over here is pearls. ٹھیک ہے. تلبسونہا، تم سب پہنتے ہو اس کو. ہا آ گیا which is a pronoun over here. ٹھیک ہے. And ha is often in the female gender. ہا کی ضمیر یہاں پر عربی کے اس آیت میں کس لفظ کے بارے میں بات کریے؟ یہاں روٹ تو ظاہر ہے تلبسونہا میں لام ب سین ہے، لباس کا لفظ بھی اسی سے ہے. جی بندی. ہیلیاتن، the pearls. شاباش، ہلیتن. ہلیتن کے لیے اس لیے بات کری کیونکہ ہا کی ضمیر یہاں پر
फेमिनिन है, और हिलियतन का एंड का ता जो है वो आपको बता रहा है ये भी फेमिनिन है, सो दैट्स वन, बट इट इज टॉकिंग अबाउट हिलिया. So Allah is saying the two bodies of water, of which one is sweet and pleasant to drink and the other is salty and bitter, are not alike. Yet from each kind of water you eat fresh meat and extract ornaments which you wear. तो समुंदर से भी और दरिया से भी मोती निकलते हैं, खाना निकलता है, और फिर एक और फायदा बताया गया, वतरल फुल्का, और तुम देखते हो कश्ती को. कश्तियों को भी कह सकते हैं कि एक प्लूरल सेंस में बताया जा रहा है. फी ही, उसमें फी और फिर ही प्रोनाउन आ गया, ये पीछे भी गुजर चुका है. मवाखिर, फाड़ती हुई, वन स्टेयरिंग थ्रू, वंस प्लाविंग थ्रू, यानी कश्तियां चीरती हुई पानी को गुजर रही होती हैं. अच्छा, पीछे तरियन जो गुजरा है उसका रूट है जी तरा वाओ, और हिलिया का रूट है हालामिया. तरा का रूट कई दफा आ चुका है, रा हमजा या इसका रूट है. इट्स वन ऑफ दोस ट्रिकी रूट्स, ठीक है. और तुम देखते हो कश्तियों को या पानी के जहाजों को, उसमें मवाखिर, मीम खा रा इसका रूट है. कहीं आप हमजा खा रा लिख लें, मीम खा रा इसका रूट है. हारती हुई, ली तब तगू, ताकि तलाश करें, बा गैन या यहाँ पर रूट है, ताकि तुम तलाश करो, मिन फضل ही, उसके फजल में से, so that you seek from his bounty. ही का प्रोनाउन किसकी तरफ जा रहा है? Who is it talking about? Whose bounty? जी रमा? Allah. Yes. वलअल्लकुम, कुम पीछे भी गुजर चुका है. इट्स एड्रेसिंग द रीडर ऑफ द बुक ऑफ अल्लाह. और शायद कि तुम, एंड सो दैट परहैप्स यू तशकुरून, तुम शुक्र अदा करो, शायद कि तुम शुक्र अदा करो. अल्लाह पाक ने बताया है कि पानी दो तरह के हैं, दोनों में फायदे हैं, मगर एक मीठा है, पीने में आसान है, अच्छा है. दूसरा कड़वा है, मगर उसमें भी फायदे हैं. दोनों से ही सी फूड की ग्रोथ हो रही है. आपको पता है समुंदर का जो खाना होता है, जो सी फूड होता है, वो है जिसमें हमें इजाजत दी गई है कि हमें मरा हुआ भी अगर हम कैच करते हैं तो हम वो खा सकते हैं, उसका जबीहा का वो चीज नहीं होती. अच्छा, दो तरह के सी फूड्स के लिए अल्फाज आते हैं. एक सईद है, वो है जो कि जिंदा पकड़ा जाए, कॉट अलाइव, ठीक है. सी फूड दैट इज कॉट अलाइव इज सईद. और ताम, वो जो कि मर चुके हैं लेकिन फिर फिशरमैन उन्हें कैच कर रहे हैं. समुंदर के पानी में नमक होता है और नमक प्रिजर्वेटिव है, और उस वजह से समुंदर में जो सी फूड मर भी जाता है, वो अगर फ्लोट कर रहा हो तो जो फिशरमैन जाते हैं वो बहुत दफा कैच कर लेते हैं, और वो बिल्कुल सही रहता है और बहुत अरसे तक सही रहता है और उसको खाया जा सकता है, ठीक है. अच्छा, यहाँ ये जो है ना, तस्तखरिजूना हिलियतन तलबसूनहा, एक तरह से इनकरेज किया जा रहा है कि अच्छा है, अल्लाह की देन है, पर्ल्स लो और पर्ल्स को पहनो और एंजॉय करो. ये और बात है कि कहाँ पहनो और कहाँ एंजॉय करो और किसे दिखाओ और तुम्हारी नीयत क्या हो और किन पैसों से उनको अर्न करो, मगर उसकी इजाजत दी गई है. जी तन्वी, डू यू हैव अ क्वेश्चन? सॉरी, ये पूछ रही थी कि ये सिर्फ पर्ल्स की बात हो रही है, बट हिलियतन में तो क्योंकि कॉमन नाउन है और चीजें भी आ जाती हैं. वेरी वेल पॉइंटेड, अल्हम्दुलिल्लाह. बट ओल्डर टाइम्स में इतना और चीजों का या हर जगह हर चीज का रिवाज नहीं होता. पर्ल्स काइंड ऑफ हर जगह ही होती हैं, बट कई दरियाओं में आपको पता है कि गोल्ड माइनिंग भी होती है, वहां से सोना भी पकड़ा जाता है, तो हर तरह की चीज हो सकती है. अल्लाह पाक बता रहे हैं कि अच्छा, और आप देखें समुंदर का पानी, उसमें करंट्स जरूर होती है लेकिन वो ज्यादा साकिन होता है, जबकि दरिया जो है उछलता कूदता यहाँ से वहां जाता, इट्स नॉट स्टेशनरी. दोनों का मिजाज भी फर्क है,
دونوں کا پروڈکٹ بھی فرق ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, دونوں طرح کی چیزوں کے لیے تم شکر ادا کرو. اس کے ڈیپر سینس میں اگر ہم جائیں گے تو ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ مثلاً انسانوں میں بھی عذب فرات بھی ہو سکتا ہے, ملح اجاج بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے کمپیریزنز کرتے ہوئے نا انسانوں میں تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے. مثلاً کئی دفعہ ہم کمپیریزن کرتے ہیں جو دین کی تعلیم دینے والے لوگ ہیں, ہم کہتے ہیں یہ ایسا ہونا چاہیے, یہ بہت سافٹ, یہ ایسے نہیں ہو سکتا. دونوں طرح کے لوگوں کی ضرورت ہو, یہ اللہ پاک کی مرضی ہے. ڈفرینٹ طرح کے لوگوں کو ڈفرینٹ طرح کی چیز اٹریکٹ کرتی ہے یا ٹچ کرتی ہے, یہ اللہ کے فیصلے ہیں. سو انڈرسٹینڈنگ دس کہ ہر ایک میں فائدہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ بڑے خاموش طبع ہوتے ہیں, بالکل زیادہ بات نہیں کرتے, گپ شپ نہیں کرتے, بورنگ ہوتے ہیں, بٹ ان میں کئی بہت پیاری کوالٹیز ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے وہ کسی کی غیبت نہ کرتے ہوں, ہو سکتا ہے وہ سنسیئر ہوں, ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے خاموشی سے دعا کرتے ہوں, ہو سکتا ہے وہ آنےسٹ زیادہ ہوں. وی ڈونٹ نو. دیر کین بی پیپل ہو آر ویری نائس, تو وہ آپ کا دل خوش کرتے ہیں اپنی باتوں سے, مگر ہو سکتا ہے سنسیئرٹی اس لیول کی نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے مختلف طرح کے انسان. ہم جب بہت سطحی لیول پہ زندگی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, تو ہمیں ایک ہی طرح کے لوگ پسند آتے ہیں, ایک ہی طرح کے حالات پسند آتے ہیں. وی آر اٹریکٹڈ ٹو ون کائنڈ. ہم کہتے ہیں اس کا تو بڑا کوڑا سا مزاج ہے. مے بی دیٹ از اے ویری ویری نائس کائنڈ سنسیئر پرسن, اور اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. کئی علماء گزرے ہیں جو ہمیں بڑے سخت لگتے ہیں, بٹ سبحان اللہ ان کے بے انتہا احسانات ہیں, کیونکہ انہوں نے کیا کیا چیزیں سکھائی ہیں. سو وی ہیو ٹو, a person who dives into the قرآن, جو قرآن کا طالب علم ہے, وہ چیزوں کو سطح کی لیول سے نیچے دیکھتا ہے. سبحان اللہ, اگر آپ آلریڈی وہ انسان تھے جو کہ چیزوں کو سطح سے نیچے دیکھتا تھا, تو پھر تو ہو گیا کام. کیونکہ قرآن تو وہ دروازے کھول دیتا ہے, اور وہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں جو پہلے نہیں نظر آتی تھی. کیونکہ جب مٹیریلزم سے یاد رکھیں, آزادی ایک بہت بڑی چیز ہے, جب اس سے ہٹ جاتے ہیں نا تو بہت کچھ نظر آنے لگتا ہے. تو سبحان اللہ, if you have that gift, then you will inshallah use it for something good. You're meant to use it for something good. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں, یولج اللیل فی النہار, وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں. یولج ولجا, جب ایک تنگ جگہ سے کوئی چیز اندر داخل ہوتی ہے. بہت قریبی دوست کے لیے قرآن میں ولیجہ کا لفظ آتا ہے. ہم نے ریسنٹلی بھی یہ بات کی تھی. لیل کا روٹ بھی یہی ہے جی, لام یا لام, اور نہار کا نون ہا را ہے روٹ. وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ, اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, اور اس نے مسخر کر دیا ہے سورج کو اور چاند کو. مسخر کیا ہے؟ کنٹرول کر لیا, سبجیکٹ کر دیا, سبجگیٹ کر دیا, یعنی دب گئے ہیں شمس اور قمر. اور یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ کس کے لیے, مگر اللہ کی جو اشرف المخلوقات تخلیق ہے انسان, اس کے لیے. یعنی ہم استعمال ہی کر رہے ہیں نا, ہم چاند کو استعمال کر رہے ہیں کہ ہم اس سے بھی تاریخیں نکالتے ہیں, ہم سورج سے بھی, قمری بھی ہے کیلنڈر, شمسی بھی ہے. پھر ہمیں پتہ ہے ایگزیکٹ ہماری گھڑیاں سورج اور چاند کے حساب سے چل رہی ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ٹائم کیا ہے, اس کو ہم زندگی میں استعمال کرتے ہیں. پھر ہم اب سولر کو استعمال کر رہے ہیں. یہ سب ہمارے لیے مسخر ہوا ہے. ہاؤ بیوٹیفل از دیٹ. سین خارا اس کا روٹ ہے. کل یجری, ان میں سے ہر ایک چل رہا ہے. یجری, جیم را یا اس کا روٹ ہے. اردو میں آپ لفظ استعمال کرتے ہیں جاری ہے, کوئی چیز جاری ہے, ٹھیک ہے. سم تھنگ از کیرینگ آن, رننگ, فلوئنگ. ایچ ون فلوز لی اجل مسمى, ایک مقررہ مدت تک, ٹل این اپوائنٹڈ ٹرم اور ٹائم.
سورج اور چاند کی بھی ایک زندگی ہے، وہ بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے. مسمہ کا روٹ سین میم واو ہے جی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں صرف تم ایک لمیٹڈ ٹائم تک کے لیے نہیں ہو، جو پچھلی آیت میں تھا کہ انسانوں کی زندگی ان کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی طے کر دی گئی. یہ بھی ایک ٹائم تک ہے، یا اجل مسمہ میں یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. مطلب سورج کو پتہ ہے اس نے ایگزیکٹلی کہاں جا کر کس پڑاؤ پر جا کر ڈھلنا ہے. چاند کو پتہ ہے اسے ایگزیکٹلی کس لمحے نکلنا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کا کلاک دیکھیں، ہم جتنے بھی ایفیشینٹ ہو جائیں، اور ہم میں سے کئی لوگ ہو سکتا ہے بہت پنکچوئل ہیں، ہم کہتے ہیں ہم بڑے پنکچوئل ہیں. ہم کئی دفعہ کہتے ہیں جو لوگ فلاں کریئرز میں ہوتے ہیں وہ بڑے پنکچوئل ہوتے ہیں. امیجن the punctuality of the sun and the moon. مطلب اگر آپ کو پتا ہے کہ اس لمحے یا اس ٹائم پہ سورج نکلے گا تو وہ اسی لمحے نکلے گا، اور آپ اسی حساب سے فجر کی اپنی الارم کلاک سیٹ کر رہے ہیں. آپ کو یہ ریلائنس ہے، لی اجل مسمہ، ایک ٹائم ہے، اور ہمیں دونوں کی ضرورت ہے. یہ دیکھیں آہستہ آہستہ کانورسیشن کہاں جا رہی ہے. اگر آپ یہاں سے دیکھیں کانورسیشن پچھلی آیات سے بھی کہاں جا رہی ہے، اپوزٹس کی طرف. کہا گیا تھا کہ ازواج میں بنایا ہے اللہ نے، ہر چیز کو جوڑوں میں بنایا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 2 طرح کا پانی آ گیا، پھر 2 طرح کی عمریں بھی آ گئیں، کہ ایک بہت لمبی عمر ہے اور ایک کم عمر ہے. پھر 2 طرح کا پانی آ گیا، پھر یہاں سورج اور چاند آ گیا، اور پھر یہ کہ ایک مستقل ٹائم تک چل رہے ہیں. ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، ربکم، رب تم سب کا، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہی ہے. لہو میں یہ لہو پہلے آ گیا ہے، یہ نہیں ہے الملک لہو، لہو الملک ہے. تو یہ لام حسر کے لیے ہے، یعنی کنگڈم یا بادشاہی از اونلی فار اللہ، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. بادشاہت صرف اللہ کے لیے. پیچھے آیا تھا عزت صرف اللہ کے لیے، یہاں بادشاہت صرف اللہ کے لیے. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، من دونہی، ہی کی ضمیر پروناؤن از اگین ٹاکنگ اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. وہ لوگ تم پکارتے ہیں ہو جن کو اللہ کے سوا. تو الذین از ٹاکنگ اباؤٹ دوز ڈیٹیز، ان ہستیوں کے بارے میں، اور تم پکارتے ہو انہیں اللہ کے سوا. تدعون، the root is دال عین واو، ما یملکون. یہ بہت ضروری ہے جب آپ ترجمہ کریں آپ کو پتا ہو کہاں ماں کا ترجمہ جو ہے اور کہاں ماں کا ترجمہ نہیں ہے. ماں نہیں، یملکونا وہ مالک، من قطمیر، کھجور کے اوپر، کھجور کے چھلکے کے برابر. جو آپ کھاتے ہیں نا کھجور تو اندر گٹھلی نکلتی ہے. اچھا اگر آپ گٹھلی سک کرتے رہیں، یو کیپ آن سکنگ آن دا سیڈ، اس کے بیچ میں کٹ آتا ہے اور اس کٹ میں ایک چھوٹا سا تھریڈ ہوتا ہے. That is قطمیر. So look at the explanation. قاف طا میم را، اس کا روٹ ہے. This is one of those rare words جہاں پر 4 حروف پر مبنی روٹ آیا ہے. قاف طا میم را، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو نا، وہ تو کسی چیز کے اتنے بھی مالک نہیں ہیں جتنا کھجور کے اوپر ایک چھوٹا سا چھلکا ہوتا ہے. ان تدعوہم، اگر تم پکارو ان کو، یعنی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کنٹرول کرتے ہیں. اگر تم پکارو ان کو، if you pray to them، لا یسمعو، نہیں وہ سن سکتے، دعاکم، تمہاری دعا. اچھا ہم آیا ہے یہاں پر، this is plural، third person male، اور پھر کم آیا ہے plural second person male. تو کم حاضر کا صیغہ ہے اور ہم جو ہے وہ غائب کا صیغہ آ گیا، اور دونوں ہی مذکر میں ہیں اور جمع میں ہیں. جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ وہ تمہاری دعائیں نہیں سن سکتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. وَلَوْ سَمِعُوا، اور اگر وہ سن بھی لیتے، یعنی اگر سمجھو وہ سن بھی سکتے، ان کو کچھ سنائی دیتا بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، تو پھر کیا ہوتا؟ مستجابوا لکم، وہ تمہارے لیے جواب نہ دیتے. استجابو جیم واو با، اسی روٹ سے لفظ جواب نکلتا ہے.
نہیں وہ جواب دے سکتے تھے تمہارے لیے. And if even they heard, they couldn't have responded for you. وہ کوئی جواب نہیں دے سکتے, نہ وہ تمہاری دعا قبول کر سکتے ہیں, نہ وہ جواب دے سکتے ہیں ان کے, اگر ہائپوتھیٹکلی اگر ان کو سمجھ بھی آ جائے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور قیامت کے دن, قیامت قاف واو میم, اور قیامت کے دن, یکفرون بشرککم, وہ انکار کریں گے تم سب کے شرک کا. On the day of resurrection, they will deny your associating them with Allah. جن کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو اور ان کے اوپر بڑا تمہیں بھروسہ ہے, قیامت کے دن تو وہ خود ہی کہیں گے کہ ہم تمہارے شرک سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. جیسا کہ قرآن میں ایک جگہ آیا نا کہ اللہ تعالیٰ اس دن عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے اور تمہاری ماں نے کہا تھا کہ تم ہمیں ورشپ کرو؟ وہ کہیں گے استغفر اللہ, ہمارے تو ہم تو یہ کہہ ہی نہیں سکتے. اچھا, ان میں وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں جو غلط راستے پہ خود لے کر گئے تھے, خود لوگوں کو کہا کہ ہماری پیروی کرو. کوئی پیر ہو سکتے ہیں, کوئی ایسے ہو سکتے ہیں جو لوگوں کو چاہتے ہیں کہ وہ ان کو فالو کریں. وہ بھی اس دن ڈینائی کریں گے, وہ انکار کر دیں گے مدد کرنے. وہ کہیں گے ہمارا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, ہم نے کچھ کہا ہی نہیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ, نون با حمزہ اس کا روٹ ہے, نبا خبر کو دیتے ہیں, اور نہیں خبر دیتا تم کو. کا جو ہے سنگولر ہے, سیکنڈ پرسن ہے, میل ہے, اور نہیں خبر دیتا تم کو, and not informs you all, مثل خبیر, مانند ہمیشہ خبر رکھنے والے کے. O mankind, none can inform you about all this like the one who is always all aware. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ پاک جانتے ہیں کہ کس کو کس وقت کیا ضرورت ہے. اللہ پاک ہی ساری ضرورتیں پوری کرنے والے ہیں, وہی دعاؤں کے جواب دینے والے ہیں. رب جانتا ہے اور کوئی بھی نہیں جانتا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.